السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے اندیکھا خواب کی کیس نمبر 10 پڑھنی ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اگر آپ مزید انٹرسٹنگ ناولز ریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو چلیں لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیس نمبر 10 اندیکھا خواب. ڈرائنگ روم کے باہر پہنچ کر اس نے ایک سانس خارج کی تھی. 2 مہینے بعد وہ شخص سے مل رہی تھی، اس کا سامنا کر رہی تھی جس سے وہ کبھی بھی ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر چاہتی تو وہ اور بھی بہت کچھ نہیں تھی. قسمت نے جیسے اب اس سے چاہنے نہ چاہنے کا آپشن ہی چھین لیا تھا. بہت سے کام وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہی تھی. وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اسے وہ سامنے ہی دیوار کے پاس پڑے نارمل سائز کی کتابوں کے ریک میں سے کسی کتاب کا جائزہ لیتا ہوا دکھائی دیا. پورے کمرے میں اس شخص کے مہنگے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ بہت دل فریب تھی. پورا ڈرائنگ روم اس کے کلون کی دل فریب خوشبو سے مہک اٹھا تھا. سارا کے حواس ایک پل کے لیے اس خوشبو میں الجھ کر رہ گئے. سارا نے اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے ایکسپرٹ نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی اور یقیناً وہ بھی اس کی موجودگی بھانپ چکا تھا. جب ہی مسکراتے ہوئے کتاب واپس ریک میں رکھ کر اس کی جانب پلٹا تھا. اس کے چہرے پر اسے دیکھ کر ایک رسمی سی مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ دوسری طرف سارا اس شخص کے یوں خود کو دیکھ کر مسکرانے پر جی جان سے جل کر رہ گئی. اس نے ضبط سے اپنے ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا. پیشانی پر ناگواری کی لکیریں خود بخود ابھر آئی تھیں. کیسی ہیں آپ مس سارا عالم؟ چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ لیے وہ اسے اس کا حال پوچھ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کا حال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اسے لگا یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے وہ یہاں چھوڑ کر گیا تھا. وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی. ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں کھڑی وہ زرد چہرے والی لڑکی اسرا عالم تو ہرگز نہیں لگتی تھی. چہرے کی رنگت بدل گئی تھی جس میں گھلی پلاہٹ نے اس کے اصل رنگ کو معدوم کر دیا تھا. وہ اسے ہنوز خود سے انجان بنا کر کھڑا دیکھ سر جھٹک گیا تھا. زندہ ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سارا کا انداز لٹ مار تھا، وہی روٹھا سا بے تاثر سا اسپاٹ لہجہ. اس نے اس لڑکی کا وہی پرانا انداز دیکھ کر ایک لمحے میں اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. نظر تو آ رہا ہے، جبکہ اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم واقعی زندہ ہو. اس نے اس کے مخصوص انداز میں بات کرنے پر چوٹ کی تھی. سارا اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی. کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں؟ کیا لگا لی ہے آپ نے اصل مجرم کا پتہ؟ یہاں وقت ضائع کرنے آئے ہیں؟ سارا کا انداز سرد تھا. وہ اس پر طنز کر رہی تھی. ساحر اس کے انداز پر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہاں موجود ٹیبل سے ٹیک لگاتا ہوا ضبط سے مسکرایا تھا. اس کے مسکرانے پر اس کی تھوڑی میں پڑتا ہلکا سا خم نمودار ہوا تھا. اس کے ساتھ لڑنے کی بالکل موڈ میں نہیں تھا. اس وقت اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، جسے وہ خراب کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا. اس لیے ضبط سے مسکرا دیا. وہ اسے فارغ رہنے کا طعنہ دے رہی تھی. عادتیں کہاں اتنی جلدی چھوٹتی ہیں مس اسرا عالم؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے. یہاں بھی میں وقت ضائع کرنے ہی آیا ہوں. کچھ سوالات کے جوابات چاہیے آپ سے، اگر آپ دینا پسند کریں تو تشریف رکھیں. اس کے بعد سے وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا اور اسے دائیں طرف پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا. اسرا اس پر ایک سرد نظر ڈال کر کرسی کے سیٹ کر بیٹھ گئی. وہ بس جلدی سے یہاں سے جانا چاہتی تھی. اس کے بیٹھ جانے پر وہ کچھ مطمئن سا ہوتا ایک نظر بند دروازے کو دیکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو شاید اس کے بولنے کی منتظر تھی. تم نے کہا تھا کہ تم وہاں نایاب کا پرس لینے گئی تھی جو کہ سیاہ رنگ کا تھا، مگر لائبریری میں تلاش کے دوران ہمیں وہاں سے کوئی پرس نہیں ملا. کیا تمہیں وہاں پر وہ پرس مل گیا تھا؟ تم وہاں پرس لینے ہی گئی تھی یا یہ محض تمہاری خود سے گھڑی کوئی کہانی ہے؟ سائر کا انداز بڑا پروفیشنل سا تھا، سنجیدہ سا، سرد سا. میں وہاں پرس لینے ہی گئی تھی کیونکہ اس تقریب سے پہلے نایاب اور میں لائبریری میں ہی تھے. نایاب سیلفیز لینے میں مصروف تھی اور میں موبائل یوز کرنے میں. باہر کافی رش تھا، اس لیے ہم دونوں یہاں آ گئی تھیں. مجھے زین عجلت میں بلانے آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے نایاب کو بھی جلدی اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور وہ اسی عجلت میں اپنا پرس وہاں بھول گئی تھی. میں لائبریری میں اس کا پرس لینے ہی گئی تھی جو کہ مجھے وہاں چیئر پر پڑا دکھائی بھی دے دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا جس کی وجہ سے میں نے پرس نہیں اٹھایا تھا اور وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی. اسرا نے حتی المکان خود کو نارمل رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا. زین کون؟ وہ بھی اس کی بات کا جواب دے کر ہٹی ہی تھی جبکہ وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا. ہماری کلاس کا سی آر. اسرا نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا، جس پر اس نے سر کو اس بات میں ہلایا. رمشا اور تمہاری دعوت کی وجہ؟ وہ دوبارہ بولا تھا. مجھے نہیں پتا. اسرا کا انداز اسپاٹ تھا. پہلی بار لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ وہ جس قدر تحمل سے اس سے تفتیش کر رہا تھا اور وہ دونوں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر ایک دوسرے کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہے تھے. اگر رافع یہاں ہوتا تو ان دونوں کو دیکھ کر لازماً چکرا جاتا. یونی میں میرا پہلا دن تھا. میں کلاسز شروع ہونے کے ایک ہفتہ بعد لیٹ یونیورسٹی گئی تھی. میں اس دن بس نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی. میں جب کلاس میں انٹر ہوئی تو ابھی سر نہیں آئے تھے. پہلی بینچ خالی تھا تو میں عجلت میں جا کر اس پہ بیٹھ گئی. 5 منٹ بعد رمشا اپنے گروپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی. مجھے وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری سی ابھری تھی. اس نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا کہا تھا بقول اس کے کہ یہ اس کی سیٹ تھی جبکہ پہلے میں وہاں کر بیٹھی تھی. تو میں کیوں اٹھتی؟
اسے شاید اپنے پیسے کا رعب تھا جس کی دھونس اس نے مجھ پر جمانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسرا عالم آج تک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ بس اسی بات پر ہی ہوئی تھی ہماری لڑائی، جس کے بعد تو یہ روز کا معمول ہی بن گیا۔ اسرا کا لہجہ سنجیدہ تھا، جبکہ اسے بے اختیار ریمشا کے ساتھ ہوئی اپنی آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ لڑکی اس کی موت مری تھی۔ اسرا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب ساحر ان کی دعوت کی وجہ جان کر ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پورے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ تو یعنی یہاں مسئلہ عزت نفس کا تھا، انا کا تھا، جو کہ مس اسرا عالم کو تو بہت عزیز تھی۔ وہ انجانے میں ہی اس بات کا معترف تھا۔ اسرا کے لفظوں میں جانے کیسی طاقت تھی، صداقت تھی، جو اسے باز پرس کرنے سے روک رہی تھی، ورنہ وہ تو بال کے کھال اتارنے والوں میں سے تھا۔ مجرم اس کی تفتیش سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک آخری سوال، ان لڑکوں کی شکل یاد ہے تمہیں جنہوں نے ریمشا کو مارا تھا، جو تمہارے کمرے میں تھے؟ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرا کے چہرے پر ایک پل کو خوف سا لہرایا تھا۔ وہ ایک خوفناک اور تاریک سیاہی نما سی رات تھی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، جس کی صبح بہت بدنما تھی۔ کیا کچھ نہیں سہا تھا اسے تب سے اب تک؟ ایک پل کو اسے اپنے زخموں سے درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنی ہتھیلی میں جکڑ گئی۔ یہ تکلیف اس کی تھی جسے صرف اس نے سہا تھا، جو اس کی قسمت میں تھی۔ ساحر بکور اس کے چہرے پر آتے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ خمدار پلکیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہ آج تک جیسے اسے سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر وہ تھی کیا۔ اس کے نزدیک اس لڑکی کی ذات کے کئی پہلو تھے جن سے قسمت اسے مختلف انداز میں واقف کروا رہی تھی۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی سے چھا گئی تھی۔ اسرا اپنے ذہن سے ان بھیانک لمحوں کو جھٹکتی، جیسے کمرے میں اس کی موجودگی کا محسوس کرتی، واپس حال میں لوٹی تھی، اور خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ اسپاٹ چہرے سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ بادامی آنکھیں صرف ایک پل کے لیے ان سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جن کے بعد اگلے ہی لمحے خفگی سے پلٹ بھی گئی تھیں۔ ساحر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ مجھے نہیں یاد، میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا، اور دوسرا جسے وہاں سے بھاگنے سے پہلے ہی میں نے مارا تھا، اس کی شکل بہت زیادہ نہیں پر تھوڑی بہت یاد ہے مجھے۔ اسرا نے خود پر جمی نگاہوں سے خفگی سے کہا۔ اس کا انداز اجرت لیے ہوئے تھا۔ وہ اٹھنے کو تھی۔ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی تو یقیناً تمہاری ڈرائنگ بھی اچھی ہوگی، مجھے اس دوسرے لڑکے کا اسکیچ بنا کر دو جو بھی تمہیں یاد ہے۔ ساحر نے ٹیبل سے ایک کورا کاغذ اور پینسل اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں لڑکوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی کلیو بھی نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ اسے پوچھ رہا تھا تاکہ کہیں سے تو کچھ اندازہ ہو۔ اسرا کی ڈرائنگ تو بچپن سے ہی بہت پرفیکٹ تھی، ہر طرح کی ڈائیگرام اور تصویریں وہ بآسانی بنا لیتی تھی، اور اب بھی اس نے خاموشی سے اس سے پین اور پیپر تھام لیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے۔ جب اس نے پیپر واپس اس کی طرف بڑھایا تو اس پر نظر آتا اسکیچ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو ستائش ابھری تھی، چہرے پر محظوظ سی متاثر کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس قدر واضح اسکیچ تھا جیسے وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا ہو جس کا یہ اسکیچ تھا، یا شاید اسرا اس رات کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں پائی تھی۔ یہ سب اس کے ذہن میں محظوظ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس اسکیچ سے اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی اسی پل اس کا دوپٹہ ہلکا سا سر سے ڈھلکا تھا، جسے وہ تیزی سے صحیح کرنے کے چکر میں ہاتھ میں تھامی پینسل اپنے ماتھے کے زخم پر مار چکی تھی۔ اس کی نوک اس کے ماتھے پر بری طرح لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے زخم سے خون رسنا بند ہو چکا تھا، اب اس کارروائی سے پھر سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک پل کو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ زخم سے شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ جو اسکیچ کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کی معمولی سی آواز میں کراہنے پر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آر یو اوکے اسرا؟ اسے پریشانی پر ہاتھ رکھے دیکھ وہ پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے تھے۔ میں جاؤں؟ بغیر اس کی بات کا جواب دیے اسرا نے اپنی پیشانی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ہاتھ خون آلود ہو چکا تھا۔ ساحر کی نگاہ اس کے زخم پر پڑی تھی تو اسے 2 مہینے پہلے اس کی پیشانی پر بندھی پٹی یاد آئی۔ اس کے زخم کا برا حال تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اس معاملے میں بے تحاشا لاپرواہی برتی ہے۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے بغیر کچھ کہے اس کی پیشانی پر رکھ دیا تھا، جو کہ خون آلود تھی۔ یہ سراسر ایک غیر ارادی عمل تھا۔ اس نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس کے زخم پر رومال رکھ دیا تھا۔ اس کا ہلکا سا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی اسرا کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ایک بے تاثر سی، بے یقین سی نگاہ اس پر ڈالتی وہ بغیر رکے وہاں سے نکلتی چلے گئی، جبکہ اس کا رومال وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس کے جانے پر جیسے وہاں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ساحر کو اس کی بے یقینی سے اٹھتی خود پر نگاہوں سے اپنی بے خودی کا اندازہ ہوا تھا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کے زخم کی حالت دیکھتے اس کے اندر جانے کیوں بے چینی سی ابھرنے لگی۔ وہ کیسے اتنی تکلیف برداشت کر سکتی تھی؟ ساحر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی پیشانی مسلتا وہ کچھ سوچ کر اپنی بے چینی کو کم کرتا ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور اس پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھتا اسماعیل صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ پریشا کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چائے سب کو بنا کر پلا چکی تھی، اور ساحر کی چائے تو جانے کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے فارغ ہونے پر اس کے لیے دوبارہ چائے بنانے کا سوچا تھا۔ وہ اسے چائے
ڈرائنگ روم میں ہی دینے آ جاتی، مگر اسماعیل صاحب نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ مزید 10 منٹ ان سے بات چیت کرنے کے بعد پریشا کو پھر کبھی چائے پینے کا کہہ کر چلے گیا تھا۔ پھوپھو آج صبح ہی اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے دوسرے شہر گئی تھی۔ دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے ان کی واپسی اب کل ممکن تھی۔ سر، پیپرز ریڈی ہیں؟ منیف صاحب نے اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو بے دلی سے لیپ ٹاپ پر کھلی کسی فائل کو پڑھ رہا تھا، ان کی بات سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں ان پیپرز کا منیف صاحب، پیپرز وہ لوگ تیار کروا چکے ہیں۔ عاطف نے ہنوز اپنی نگاہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے ہی جواب دیا۔ اسے اپنے طور پر اس ہوٹل کی پیپرز ریڈی کروائے تھے، جبکہ آج صبح ہی منظور شاہ کے پی اے نے اسے خود سے کوئی بھی کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔ عاطف کو لگ رہا تھا جیسے وہ غلام ہو، جیسے وہ اپنے اشاروں پر چلانا چاہتے ہوں۔ اس کی انا پر یہ ڈیل گہری ضرب لگا رہی تھی، جسے وہ فی الحال ضبط ہی کر رہا تھا۔ سر، میری ایک بات مانیں تو آپ اس ڈیل کو میڈیا میں ایکسپوز کر دیں، میڈیا کو اس منظور شاہ کا اصل چہرہ دکھا دیں، اس پر کیس کر دیں کہ یہ آپ کو آپ کی پراپرٹی کے لیے بلیک میل کر رہا ہے۔ منیر صاحب نے متفکری سے کہا۔ وہ عاطف کے رگ رگ سے واقف تھے، کام کو لے کر اس کے جنون اور اس کی محبت سے واقف تھے۔ منیر صاحب ایک اٹھیر عمر شخص تھے جو شراز صاحب کے زمانے سے ہی اس آفس میں کام کر رہے تھے۔ پہلے وہ شراز صاحب کے پی اے تھے اور ان کے جانے کے بعد عاطف کے۔ وہ اس کمپنی میں بہت مخلص تھے، انہوں نے ہمیشہ ہی عاطف کو مفید مشورے دیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں؟ میری کمزوری میرے بیٹے پر نگاہ ہے ان کی۔ ایک دفعہ اسے اغوا کر کے واپس کر چکے ہیں، جبکہ کسی بھی طرح کی ہوشیاری پر حنان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے انہوں نے۔ حنان کی جان کو لے کر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ عاطف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکرین کو بے دلی سے بند کرتے ہوئے کہا۔ سر، پھر آپ تیار ہیں ان سب کے لیے؟ کب جانا ہے وہاں ڈیل کرنے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، منیر صاحب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جسے آج وہ پہلی دفعہ شاید یوں بے بس جیسا دیکھ رہے تھے، ورنہ وہ تو اپنی دولت کے نشے میں ڈوبا مغرور انسان تھا۔ فرائیڈے کو جانا ہے، میں خود مینج کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، عاطف نے رسان سے کہا۔ وہ ان کی اپنے لیے پریشانی سمجھتا تھا، لیکن سر، منیر صاحب نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اپنی چیئر کے پیچھے سے اپنا کوٹ اتار کر پہنتا ہوا کھڑا ہو گیا اور انہیں ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ آج اگر کوئی میٹنگ ہے تو اسے کینسل کروا دیں، میں سائٹ کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں، واپسی پر گھر جاؤں گا، بے دلی سے کہتا ہوا ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ منیر صاحب نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ جب سے اس سے دبئی میں اپنے ہوٹل کی ڈیل فائنل کروائی تھی، ایک شخص کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ یہ محض ایک ہوٹل نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس جگہ کی لوکیشن سے لے کر ہر چیز بیسٹ تھی۔ اس جگہ پر ہر طرح کے بڑے پروجیکٹس کرنے کے لیے مختلف بزنس مین سالوں محنت کر رہے تھے، کوششیں کرتے رہے، تب جا کر ایسی ڈیلز فائنل ہوتی تھیں۔ اس ہوٹل کے پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اسے بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ ان کی کمپنی کی ڈیمانڈز مزید بڑھنے والی تھی۔ یہ ہوٹل اس کی 8 مہینوں کی محنت کا صلہ تھا، جسے کسی اور کے حوالے کرتے وہ اپنے اندر سے تڑپ رہا تھا، مگر چاہ کر بھی ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتا تھا۔ صد قسمت، ایک سی تو نہیں رہتی، گردن اکڑ کر چلنے والوں کو کبھی کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا رخ ہمیشہ کی طرح سیدھا اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب اس کی نظر کچن کے اندر بیٹھی فاطمہ پر پڑی۔ وہ انہیں بہت دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا سا تھا، لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم چچی، کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ کے قریب آ کر اس نے ہمیشہ کی طرح شائستگی سے سلام کرتے ہوئے اپنا سر اس کے قریب جھکایا تھا۔ فاطمہ نے بے تعصب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتی وہ اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حازم کو ان کے یوں دیکھنے سے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ تو صرف اپنی محبت کو لے کر ہو رہا تھا، بے چین تھا، جبکہ سب سے زیادہ نقصان تو اس وجود کا ہوا تھا جسے اس دن کے بعد سے اس نے روتے نہیں دیکھا تھا۔ لب ہر وقت کفل ڈالے وہ اپنے کمرے تک قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حازم نے بے اختیار ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چومے تھے۔ آج اگر اسرا اپنی ماں کی حالت دیکھ لیتی تو اس گھر کے ایک ایک فرد کا جینا حرام کر دیتی، جنہوں نے اس کی ماں سے یہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے یوں اپنے ہاتھ چومنے پر فاطمہ نے بغور سے دیکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسرا کے لیے اپنی ماں سے لڑتا تھا، اور اب بھی اس گھر میں آئے دن حازم کی اس کی ماں سے تکرار کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھیں، جسے وہ اپنے بند کمرے کے پیچھے بھی بخوبی سن سکتی تھی۔ خوش رہو بیٹا، اس کے عقیدت سے اپنے ہاتھ چومنے پر فاطمہ نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب آپ نے دعا دی ہے تو بہت جلد میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حازم پھر سے مسکرانے لگے گا، بظاہر مسکرا کر کہتا وہ ایک قرب سے بولا تھا، اور فاطمہ کے قریب ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ کے سامنے سبزیوں کی ٹرے پڑی تھی، جسے وہ پھر سے خاموشی سے کاٹنے لگی، جیسے اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو۔ چچی، آپ پہلے کی طرح بولتی کیوں نہیں ہیں؟ کیوں سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہیں؟ یہ تنہائی تو آپ کو بیمار کر دے گی، باہر نکلا کریں، کھلی فضا میں سانس لیا کریں، یہ آپ کا بھی گھر ہے۔ حازم کے لہجے میں ان کے لیے متفکری تھی۔ وہ ان کے اداس چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، سب کچھ بدل گیا ہے حازم، اور اب اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہوں، سب کی نظروں سے دور رہوں۔ فاطمہ نے ہنوز نگاہیں جھکائے شملہ مرچ کاٹتے ہوئے
اور ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایک واضح درد جھلکتا تھا جسے حازم نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ بھی کچھ بولتا جب اپنی دھن میں بولتی علیشا کچن میں داخل ہوئی۔ چچی ابھی تک سبزیاں کٹی نہیں؟ سبزیاں کاٹ رہی ہیں یا ابھی تک بیٹھ کر رونے کا شغل پورا کر رہی ہیں؟ علیشا اپنی دھن میں بولتی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ لہجہ انتہائی ناگواری سا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، اسے بہت بھوک لگی تھی، تب بھی وہ فاطمہ کو اس کے کمرے سے بلا کر لائی تھی کہ وہ آ کر اسے بس سبزیاں کاٹ دے، باقی میکرونی وہ خود بنا لے گی۔ اسے سبزیاں کاٹنے سے شدید چڑ تھی۔ وہ رمضان کے روزے بھی اپنی مرضی سے رکھتی تھی۔ اتنی گرمی کے سخت روزے تو وہ رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پہلے 7 روزے رکھ کر ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے سبزیاں کاٹنے کا کہہ کر اپنے کپڑے استری کرنے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ حازم کو یوں کچن میں فاطمہ کے پاس بیٹھے دیکھ اس کی حیرت کا شدید جھٹکا ہی لگا تھا۔ اس کی زبان کو یکدم ہی بریک لگی تھی۔ اس نے حیرت سے نیلی جینس پر آف وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس سرد تاثرات لیے خود کو تکتے حازم کو دیکھا جو اس کے اندر داخل ہونے پر ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیشا کو ایک پل کے لیے اس کا کچھ دن پہلے خود سے کیا سلوک یاد آیا تو وہ ماتھے پر بل ڈالتی اسے اگنور کرنے لگی۔ چچی سے ذرا تمیز سے مخاطب ہوا کرو، بڑی ہے تم سے، ملازمہ نہیں ہے اس گھر کی جو تم اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ حازم تو آج کل کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے فوراً ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم سے بات نہیں کی میں نے، اپنے کام سے کام رکھو۔ علیشا نے بدتمیزی سے کہا اور فاطمہ کے خود کی طرف ٹرے بڑھانے پر وہ خاموشی سے ان کی ٹرے تھام گئی۔ فاطمہ سبزیاں کاٹ چکی تھی اور پھر بغیر وہاں رکے وہ کچن سے نکل گئی، یوں جیسے اسے کسی معاملے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، اپنے کام خود کرنا سیکھو، اگر آئندہ تم نے چچی کو پریشان کیا تو پھر دیکھنا۔ باروب سے انداز میں اسے جھٹکتا وہ کسیلی نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ پیچھے علیشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ حکم تو اسے وہ ایسے دیکھ کر گیا تھا جیسے وہ اس کی ہر بات ماننے کی پابند ہو۔ علیشا لم بھیج کر رہ گئی۔ اس کے انداز پر وہ جلتی کھڑتی بے دلی سے اپنے لیے میکرونی بنانے لگی، مگر جانے کیوں اب وہ پہلے والی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حازم سے منہ ماری کر کے اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ اسرار ولا کی لاؤنج میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ باتوں اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ رومیسا بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج ان کے تینوں بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے، آپس میں ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ اپنی بزی روٹین میں سے آج وہ وقت نکال کر ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے تھے۔ رافع کو جب سے ساحر کی ہیرا سے بات پکی کا پتہ چلا تھا وہ مسلسل اسے تنگ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ حاشر بھی کہاں ٹلنے والا تھا۔ رافع نے آج افطاری ان کے ساتھ ہی کی تھی۔ وہ مغرب سے پہلے یہاں موجود تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد لوگ لاؤنج میں صوفوں پہ دھن سے بیٹھے ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ رومیسا بیگم ان کے لیے کافی بنا کر لائی اور اس کے بعد وہ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو گئی تھی۔ پھپھو، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بات پکی کرنے کے ساتھ منگنی کی رسم بھی ادا کر دینی چاہیے تھی۔ پتہ چلا کہ بعد میں SSP صاحب کا ارادہ بدل گیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد سے ساحر نے موبائل سے سر اٹھا کر اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ رافع کی زبان شام سے یوں چل رہی تھی، یہ اور حاشر شام سے یوں ہی بولے جا رہے تھے اور ساحر تو انہیں دیکھ کر بس ضبط ہی کر سکتا تھا جو روزہ رکھ کر بھی اتنا بولتے تھے اور کھولنے کے بعد بھی۔ قسم سے یار میرے دل کی بات کہہ دی تو نے، حاشر نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے سراہنے کے انداز میں کہا۔ تم لوگوں کی طرح تھوڑی ہے میرا بیٹا جن کے پل پر ارادے بدلتے ہیں، میرا بیٹا اپنی کمٹمنٹ ہر حال میں پوری کرتا ہے۔ رومیسا بیگم کے لہجے میں بڑا مان اور فخر تھا۔ ساحر نے ایک نظر ان کے اطمینان بھرے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر مبہم سا مسکرا دیا۔ واہ واہ ماں صاحب، اب تو آپ نے بھائی کی سائیڈ ہی لینی ہے، سر جو جھکا دیا ہے انہوں نے آپ کے حکم پر۔ حاشر نے خوشمگی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے شکوہ کناں سے لہجے میں بولا۔ بس کرو حاشر، اتنا نہ جلا کرو میری جان، کسی دن جل جل کر کوئلہ ہو جاؤ گے۔ رافع کا انداز درہم بھرا تھا۔ حاشر نے اس کی بات سے کڑ کر اسے دیکھا۔ تم ہو کس کی طرف؟ کبھی میری سائڈ پر آ جاتے ہو، کبھی بھائی کی سائڈ پر۔ لوٹا نہ ہو تو۔ حاشر نے بھی کہاں ادھار رکھا تھا، بہانے سے اسے سنا دیا۔ سر دیکھ لیں، اسے یہ کوئلہ مجھے لوٹا کہہ رہا ہے۔ رافع کا انداز شکایت لگانے والا ہی تھا۔ مجھے مت گھسیٹو، چاہے تو ایک دوسرے کا قتل کر دو، دونوں ہی ایک جیسے ہو، کسی کی زبان قابو میں نہیں ہے۔ ساحر نے دونوں کو اس پاٹ چہرے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ میں تو بہت معصوم ہوں بھائی، یہ رافع کب سے بکواس کر رہا ہے۔ حاشر نے چہرے پر ایسی معصومیت طاری کی کہ رافع سمیت رومیسا بیگم بھی اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ رافع نے کڑ کر اسے زیر رب میسنا کہا تھا۔ ہاں میں تو جیسے جانتا ہی نہیں ہوں تمہیں، ساحر نے اس میسنے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ حاشر کے ڈراموں میں آنے والا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ساحر، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ بچے ہیں، انہی سے تو رونق لگی ہوئی ہے گھر میں۔ رومیسا بیگم نے ان دونوں کے یوں خاموش ہو جانے پر ہلکی سی خفگی سی ساحر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے اپنے موبائل پر میسجنگ میں کسی سے بات میں مصروف تھا۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر ان 26 سال کے بچوں کو دیکھا تھا جو کہ اس کے دیکھنے پر دبا دبا سا ہنسے تھے۔ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں 26 سال کے نوجوان بچوں کو۔ ساحر کا انداز ماں سے اختلاف کرنے والا ہی تھا۔ ہاں میرے لیے تو بچے ہی رہیں گے ہمیشہ، اور جب سے
نماز پڑھ کر آئے ہو موبائل لے کر بیٹھے ہو. آخر ایسا بھی کون ہے جو تمہاری جان ہی نہیں چھوڑا؟ کیا فائدہ سب کے ساتھ بیٹھنے کا جب فون ہی استعمال کرنا ہے؟ رومیسا بیگم کا داس گھرکنے والا تھا. ساحر ایک پل کو اپنی زیادہ افزائی پر گڑبڑا سا گیا اور فون آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا. اس کی ماں اکثر بغیر اس کے عہدے کا لحاظ کیے اسے بھی کھڑی کھڑی سنا دیتی تھی جس پر احتجاج کرنے کی اسے اجازت نہ تھی. رافع اور حاشر کے دانت ایک ساتھ ہی باہر نکلے تھے. واہ پھپھو، مائی باس لیڈی، رافع نے متاثر کن انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا. ماں صاحب، آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کرنے دینا انہیں فون یوز. اپنی ہونے والی منگیتر سے ہی گفتگو کر رہے ہوں گے. حاشر نے معصوم شکل بناتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑ دیا. رافع سمیت رومیسا بیگم بھی اس کے مذاق کو سمجھتے ہوئے ہنس دیں. حاشر اسرار، بچوں مجھ سے. ساحر نے اپنے پاؤں کے پاس بڑا جوتا اٹھا کر ہی اس کے شانے کا نشانہ لے کر مارا تھا جو کہ عین اس کے شانے پر ہی لگا تھا. حاشر کو گویا بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. وہ اپنا شانہ تھام کر صوفے سے پٹ ڈھہ جانے والے انداز میں گر گیا. اس کی حالت پر رافع کا قہقہ سب سے بلند تھا. او ہو پھپھو، دیکھ رہی ہیں ایس ایس پی صاحب شرما گئے. نہیں بلکہ تب گئے. رافع کی زبان بھی کہاں اپنی تھی اور اس سے پہلے کہ ساحر اسے دبوچتا وہ صوفے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا. حاشر تو اپنا کندھا تھامے اسے مسلتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا. دونوں ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان تھے جو آج سے اسے بالکل بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے. رومیسا بیگم تو انہیں دیکھ کر رہ گئی. ایک منٹ میں یہ لڑکے ہاتھا پائی کرنے پر آ جاتے تھے. رافع آگے آگے تھا اور مسلسل ساحر کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے پورے لاؤنج میں بندروں کی طرح لاؤنج میں پڑی چیزوں پر سے چھلانگے لگاتا ہوا اسے بچ رہا تھا جبکہ حاشر صوفے پر بیٹھا ساحر کو سپورٹ کر رہا تھا کہ وہ اسے بھی دو چار ہاتھ لگائے. بالآخر رافع کی گردن ساحر کے ہاتھ لگ ہی گئی. رافع نے فوراً کان پکڑ لیے تھے. حاشر نے صوفے پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہوٹنگ شروع کر دی تھی. اس وقت تو اس گھر میں ان لڑکوں نے خوب ادھم مچائی ہوئی تھی. رومیسا بیگم ایک افسوس بھری نگاہ ان تینوں پر ڈال کر خالی کپ اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی. سر معاف کر دیں، قسم سے مذاق کر رہا تھا. رافع نے اس کا مضبوط ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا. اب بولو، کیا بکواس کر رہے تھے کچھ دیر پہلے؟ ساحر نے اس کی بازو پشت پر زور سے مڑوڑے ہوئے کہا. رافع چیخ اٹھا. اب یہ اس کے ہاتھ لگا تھا تو ساحر نے اسے اتنی آسانی سے ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا. ان دونوں نے بات پکی ہونے پر ہی اس کے کان کھا لیے تھے. ابھی منگنی ہو جاتی تو جانے یہ کیا کرتے. نہیں، میں تو کچھ بولا ہی نہیں. ہائے، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. ایک بازو ٹوٹ گئی تو کوئی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دے گا. پلیز رحم کریں بچے پر. آپ کے بعد اگلا نمبر میرا ہی ہے. رافع کا انداز بڑا مسکین تھا. اس نے ایسی شکل بنائی تھی کہ اگر کوئی اسے نہ جانتا ہوتا تو فوراً اس پر رحم کھا لیتا. اس کی بات پر ساحر نے ایک کڑاکا سا تھپڑ اس کی اداکاری پر اس کے گردن پر جڑا تھا. اسے پیٹتا دیکھ حاشر کی تو گویا دل کی ساری حسرتیں پوری ہو گئی تھیں. وہ بڑے پرشوق نگاہوں سے یہ لائیو شو دیکھ رہا تھا. کندھے سے اٹھتا درد اسے بھول گیا تھا. اوکے، ٹرائی ٹو لیو یور سیلف فرام می. ساحر نے ہنوز اس کے بازو یوں ہی جگڑتے ہوئے کہا تھا. اب کہ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جس پر رافع ہنس دیا. آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. چاہے تو آپ میری بازو توڑ دیں. رافع کا انداز بڑا پیارا تھا. ساحر اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا سیدھا ہوا. رافع کی یہ عادت تھی، یہ بات، یہ انداز جانے کیوں اسے بہت پسند تھا. اس کی آنکھوں میں نظر آتی اپنے لیے محبت اور عزت رافع کو اس کے دل کے اور قریب کر دیتی تھی. اگر رافع چاہتا تو ایک ٹرک سے اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دے کر خود کو اس سے لمحوں میں آزاد کروا سکتا تھا، مگر وہ ساحر کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا. اسے ہلکی سی بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے جتنی مرضی مار کھا لیتا تھا، اس سے پٹ جاتا تھا، مگر کبھی خود کو بچانے کے لیے اس نے پلٹ کر وار نہیں کیا تھا. تم چلو، اٹھو ویلے انسان، عشاء کی اذان ہو گئی ہے. چلو آج اکٹھے نماز پڑھنی ہے. ساحر نے حاشر کو گھورتے ہوئے صوفے سے اٹھنے کا اشارہ کیا. حاشر نے اس کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی عملی طور پر باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے. یار معاف کر دیں، آپ دونوں، میں خود چلے جاؤں گا. آپ لوگ جس مسجد میں جاتے ہیں وہاں کے مولوی صاحب بہت سلو ہیں. ہر رکعت شروع کرنے کے بعد ہی سو ہی جاتے ہیں. اوپر سے اتنی لمبی لمبی تراویحیں پڑھواتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہی سو جائے. سحری کا وقت ہونے والا ہو جاتا ہے مگر مولوی صاحب بریک نہیں لگاتے. حاشر نے بڑی بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا. حاشر عشاء کی نماز پڑھ کر ہی 9:02:11 ہو جاتا تھا کیونکہ تراویحوں میں وہ باقاعدہ نیند سے اونگ رہا ہوتا تھا. ساحر کو تو وہ بچپن سے جانتا تھا جو کہ بہت دل جمعی اور سکون سے نماز پڑھتا تھا. رافع بھی ہر کام میں اس کے پیچھے ہی ہوتا تھا جبکہ وہ اس معاملے میں ایک حد تک ہی ان کا ساتھ دے پاتا تھا. اٹھو شاباش، ہم تمہیں سونے نہیں دیں گے. اگر تم تراویحیں پڑھے بغیر وہاں سے غائب ہوئے تو پھر مجھ سے خود کو بچا لینا. ساحر نے اس کا شانہ تبتبا کر اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا جبکہ لہجہ وارننگ لیے ہوئے تھا. ابھی تو حاشر اسرار کی کمزوری اس کے ہاتھ آئی تھی تو پھر وہ اب کیسے اسے جانے دیتا. حاشر نے رونے والی صورت بنا کر ان دونوں کو دیکھا تھا جو کہ تقریباً اسے زبردستی ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس کی شکایتیں پورے راستے یوں ہی جاری رہے تھے جس پر کبھی رافع اور کبھی ساحر اس کی میٹھی میٹھی عزت افزائی کر رہے تھے. حاشر کو یہ دونوں ظالم پولیس والے اس وقت ایک آنکھ نبھا رہے تھے مگر وہ بیچارے میں پھنس چکا تھا اور فرار کی ہر راہ بند تھی. اس دن رافع کے فلیٹ سے وہ بہت غصے سے نکلا تھا. رافع سے بھی اس کی خوب بحث ہوئی تھی مگر جانے کی وہ ضبط کے باوجود وہ فوراً کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا. اس لیے اس نے بھی صاف صاف انکار کر کے وہ گھر لوٹ گیا تھا.
سائر کی آنکھوں میں نظر آتی اپنے لیے نفرت، ناگواری اور وحشت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جانے کیوں اس سے یہ سب برداشت بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی کو اپنی ذات کی صفائی دینے کا قائل نہیں تھا، اس نے آج تک کبھی کسی کو صفائی نہیں دی تھی، تو پھر اسرا کو کیوں دیتا؟ ویسے بھی اس کی زندگی میں اس کی جگہ ہی کیا تھی؟ محض چند ملاقاتیں ہی تو ہوئی تھی اس پاگل لڑکی سے۔ وہ اس دن بہت تیز گاڑی چلا کر گھر پہنچا تھا۔ اسرا کی باتیں، اس کا انداز اس کی حالت جانے انجانے میں بھی پریشان کر رہی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دی تھی، اس نے کبھی اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ گھر آ کر فریش ہونے کے بعد کھانے کھا کر کتنی ہی دیر اپنی کافی لیے لان میں ٹہلتا رہا تھا۔ اس دن ساحر نے اپنے دل کو ایک عجیب احساس سے دوچار ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ کافی دیر ٹہلنے کے بعد خود کو کافی حد تک ریلیکس کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ وہاں موجود پروفیسر کے کیس کی فائل کو اٹھا کر اس نے ایک دفعہ پھر پڑھا تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھا ہوا اس دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دیکھا تھا اسرا کو اس دن عجیب سی حالت میں، وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر زخموں کے بھی نشانات تھے۔ اس کے بعد اس کا ہاسٹل سے بھاگنا اور رافع کو بیان دینا تک، وہ ہر چیز کو ایک ایک کر کے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا۔ سب چیزیں اس کی بے گناہی پر مہر ثابت کر رہی تھیں، جبکہ آج جو اس کی حالت تھی وہ اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ خاصی زخمی تھی، قسمت کی ماری بے بس تھی۔ اس کے ستے ہوئے چہرے پر کہیں بھی پہلی والی رونق، پہلی والی شدا بھی نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی زبان، اس کا انداز، اس کا طنز بھرا لہجہ، وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا، اور وہ تھی کہ اپنی انا کا جھنڈا بلند کیے قطعی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ اس سے مدد لینے سے بہتر وہ جیل جانے کو ترجیح دے رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے ساحر نے بمشکل خود کو منفی سوچوں سے باز رکھا تھا۔ اس نے مزید کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک فیصلہ لیا تھا، اور وہ فیصلہ صرف یہ سوچ کر لے رہا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو بچا رہا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بس اس سے آگے وہ اس کے بارے میں خیالات نہیں سوچنا چاہتا تھا جس سے اس کا سب جواب دیتا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دوسری جانب اسماعیل صاحب نے فون اٹھا لیا تھا۔ ساحر نے اسے 10 منٹ کی تفصیلی گفتگو کی تھی، جس کے بعد وہ خاصا پرسکون ہو گیا تھا۔ دل کو جو کچھ لمحوں پہلے ایک عجیب سے احساس نے گھیرا ہوا تھا، اس کا اثر اب زائل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کرسی پر نیم دراز رہا۔ جب نیند نہ آئی تو وضو کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے وجیح چہرے کو ٹاول سے خشک کرتا باہر نکلا تھا اور ڈریسنگ روم سے جائے نماز لے کر تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ وہ اپنی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ یہ بھی اس کی روزمرہ روٹین کا حصہ تھا، بس کبھی کبھی مصروفیات کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جاتی تھی، مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ اس کا اللہ سے تعلق بچپن سے ہی قائم تھا۔ اسرار صاحب 5 وقت کے نمازی تھے، اور اسے یہ عادت اپنے بابا سے ہی پڑی تھی۔ تہجد کی نماز جو کبھی اس کے ہاتھ آتی تو وہ اسے ضرور پڑھ لیتا تھا۔ وہ اگلی صبح اپنی روٹین کے مطابق قریبی پارک میں جاگنگ کرنے گیا تھا، جبکہ واپسی پر وہ رافع کے فلیٹ کی طرف آیا تھا۔ اس کا ارادہ رافع سے بات کرنے کا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں ہی تھا۔ رافع کے فلیٹ کے پاس پہنچ کر مین روڈ پر جب سگنل کے بند ہونے پر وہ رکا تو اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نظر دائیں طرف نظر آنے والے فٹ پاتھ پر ڈالی تھی۔ وہ سرسری سی نظر ڈال کر گردن موڑ چکا تھا جب ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اسرا ہی تھی، لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی اپنے پاؤں زخمی سے تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی بہت قابل ترس لگ رہی تھی، ارد گرد گزرتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد دیکھا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، تو مطلب وہ رافع کو بتائے بغیر یہاں سے نکل رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنے لب بھینچے، غصے سے پیشانی کی رگیں تن سی گئی تھی۔ یہ لڑکی جانے کیوں سامنے والے کا دماغ خراب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر لگاتا باہر نکلا تھا اور اس کی جانب بڑھا جو مین روڈ پر موڑنے والی تھی۔ ساحر نے متوازن چال چلتے اس کے قریب پہنچ کر اچکنے کے سے انداز میں اس کی کلائی جگڑی تھی، اس کی گرفت بھی میں خاصی سختی تھی۔ اسرا سانس روک کے اس کی جانب پلٹی تھی، اس کی بادامی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ ساحر کی سنہری آنکھوں میں اشتعال۔ ابھرتے سورج کی کرنیں دونوں کے چہروں پر اپنی سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ بغیر اسے بولنے کا موقع دیے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی گاڑی تک لایا تھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکا۔ اسرا سے تو ایک قدم بھی اٹھانا محال تھا، اس کی نظریں تو اپنی برف کی طرح سرد کلائی پر تھی جو اس کی مضبوط سخت گرفت میں قید تھی، اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی ہی چلی آئی تھی۔ اس کے یوں سامنے آ جانے پر جانے کیوں وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں، اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر شانے پر ڈھلک گیا، جسے ماتھے پر بندھی پٹی نمایاں نظر آنے لگی۔ اس کا بغیر کیچر کے کیا جوڑا اس افتدار سے کھل چکا تھا، سیاہ گھنگریالے بال کسی آبشار کی طرح اس کی شانوں پر بکھر گئے۔ آج اسے پہلی بار اس کی اتنے سنجیدگی اور غصے سے خود کو دیکھنے پر اس سے ڈر لگا تھا۔ وہ ایک پل کو سہم سی گئی تھی۔
کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ دوسری جانب سے آکر وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کی طرف مڑ کر شدید مشتعل لہجے میں گویا ہوا۔ اسرا نے اپنی سہمی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیزی سے بھرنے لگی۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ آدھے بازوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کی ہاف بازو والی شرٹ سے اس کے مضبوط صحت مند بے داغ بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر بکھرے سنہرے بال جو کہ ہلکے سے نم تھے، شاید پسینے سے، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے جاگنگ سے فارغ ہو کر سیدھا اس طرف آیا تھا۔ وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی کھڑی ناک اس کی حاکم طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بہت چارمنگ سی تھی۔ سنہری آنکھیں حد درجہ سنجیدہ تھیں۔ اسرا کو لگا جیسے وہ اس بات پر اس کی جان ہی نکالے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی سنجیدگی کے ساتھ موجود وحشت اس کا سانس خشک کر رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے شخص کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ بہت شفاق لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا؟ اسے یوں سڑک پر دیکھ کر اس کا میٹر ہی گھوم گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اسے کبھی اتنی جلدی کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، مگر یہاں اسرا لمسی جسے قسمت اس سے ملواتی شاید اس کا ضبط آزمانے کو تھی۔ آپ مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے باز پرس کرنے کا۔ اسرا نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اپنی آواز میں خرکتی پیدا کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بے اختیار سے کھسک کر گاڑی کے بند دروازے سے لگی تھی۔ وہ آج تک کبھی کسی کے اتنے قریب نہیں بیٹھی تھی، جبکہ اس شخص کے سامنے وہ اپنا اعتماد ہرگز جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسرا کی یہ حرکت سائر کے زیریں نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ کیا اب بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تم سے باز پرس کیوں کر رہا ہوں؟ مجرم ہو تم، مرڈر کیا ہے تم نے، جیل جانے سے بچ کر بھاگ رہی تھی نا تم؟ بغیر اپنے لہجے میں موجود اشتعال میں کمی کیے وہ یوں ہی بولا تھا۔ اس لڑکی کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ اگر اس کے آنے سے پہلے اس پر کسی اور کی نگاہ پڑ جاتی تو اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے یہاں سے جا رہی تھی۔ اور خبردار، اب آپ نے مجھے قاتل کہا، اپنی بے گناہی میں ثابت کر کے رہوں گی۔ آپ جیسے 2 نمبر اور بے ایمان لوگوں کے دباؤ میں آنے والی نہیں ہوں میں۔ انگشتہ شہادت اٹھا کر وارن کرتی وہ اس کی جتنی ہی مشتعل لگ رہی تھی۔ اسے اپنے لیے لفظ قاتل بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی گزشتہ کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اسے آئندہ نیچے ہی رکھنا، ورنہ تمہیں میں آج تک اگنور ہی کرتا آیا ہوں۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا، جبکہ اب میں شیور ہوں کہ اس بیچاری رمشا کو تم نے منہ پر تکیہ رکھ کر نہیں بلکہ اپنی زبان سے ہی مار دیا ہوگا۔ اس کی انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی سے نیچے کرتے ہوئے اس نے پہلی بات وارننگ دینے کے انداز میں کہی، جبکہ دوسری بات پر اس کے لہجے میں ناگواری کے ساتھ افسوس تھا۔ اسرا نے اس کے انداز اور اس کی بات سے لم بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ ہی اسے ایک آنکھ نبھایا تھا۔ وہ ضبط سے رخ موڑتے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جو کہ لاک تھا۔ اسے کھولیں فوراً۔ اسرا کا انداز تہکم بھرا تھا۔ سائے نے اس کے انداز پر سپاٹ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھ اسرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، روکے گاڑی کو ابھی اسی وقت۔ اسرا نے اسے اپنی بات اگنور کرتے دیکھ بے چینی سے کہا۔ جیل لے کر جا رہا ہوں، مجرم کو جیل ہی لے کر جایا جاتا ہے، اور تمہیں میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ اس کے یوں ناگواری سے کہنے پر وہ بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آخر والی بات میں کچھ ایسا تو تھا کہ اسرا کی زبان کو ایک پل کے لیے بریک لگا تھا۔ اہانت اور ذلت کے احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اس کے بعد اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اسے گویا چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی، بے اختیار اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر گئی۔ تو کیا قسمت نے اس سے اپنے لیے لڑنے کا حق بھی چھین لیا تھا؟ یہ شخص تو لے کر اسے جیل میں ڈال دیتا اور اسے پھانسی کی سزا سنوا کر کیس کچھ ہی مہینوں میں ختم کر دیتا۔ تو گویا اسرا کا ان کھلی فضاؤں میں آج آخری دن تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش اسے ایک موقع ملے۔ وہ خود کو اس قید میں جانے سے پہلے بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ منظر بدل جائے، کوئی موضع ہو جائے، وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ اپنی انہیں سوچوں میں گم تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، جس سے وہ بے خبر تھی، کیونکہ وہ اس وقت اللہ سے التجا کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ایک جھٹکے سے رکی تھی، جس سے وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلی تھی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو یہ جگہ پولیس اسٹیشن تو نہ تھی۔ گاڑی کچی سڑک کے ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کا انجن بند کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ آنکھوں میں اجنبیت لیے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ کہاں لے کر آیا مجھے؟ یہ پولیس اسٹیشن تو نہیں ہے، اسرا نے اپنی بادامی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اپنے چہرے کو وہ دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنسو صاف کر چکی تھی۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ سپاٹ اور سنجیدہ سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتا وہ وارن کرنے کے اس انداز میں بولا۔ اس کے انداز پر اسرا کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ وہ بولی کچھ نہ تھی۔ پہلی بات، نہ تو میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی احسان۔ تم یہاں اسماعیل صاحب کے گھر رہو گی، جو کہ میرے ایک دوست کے والد ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اپنے بہت سے مسائل ہیں، اس لیے ناممکن سی بات ہے کہ یہاں کوئی تمہیں پہچانے۔ محض ایک آدھ بار ٹی وی یا اخبارات میں دیکھے گئے چہرے لوگ زیادہ تر ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے، اس لیے تم یہاں سیف رہو گی۔ اس کے علاوہ احتیاط لازم ہے۔
ان کے گھر میں ان کی بیٹی بہن اور بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں تمہیں رافع کی طرح بے قصور سمجھتے ہوئے پروٹیکٹ کر رہا ہوں. جب تک میں اس معاملے کا دوسرا رخ دیکھ کر تسلی نہیں کر لیتا، تب تک اس کیس کی مکمل انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، تب تک میرے لیے تم مجرم ہی ہو، تب تک تم کہیں نہیں جا سکتی. اس لیے فرار کے بارے میں تو سوچنا بھی مت. تمہارے ایک ایک پل پر میری نظر ہوگی. سائر کا انداز فاق سا تھا. اسرا لمبی جے اس کی بات سن رہی تھی. اس کے خاموش ہونے پر وہ اسے دیکھتی رہی. جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ روٹھے پن سے بولی، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گی، آپ پر یقین کر لوں کہ جبکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ خود کتنے ایماندار ہیں. اسرا کا انداز بے اعتبار تھا. وہ اپنے خدشے کا اظہار بلا خوف کر رہی تھی. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. تم چاہو یا نہ چاہو تب بھی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں. تم میرے ایماندار اور بے ایمان ہونے کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو، کیونکہ جس دن مجھے تمہارے خلاف ثبوت مل گئے اس دن تم میرا ایک الگ انداز دیکھو گی. مزید بحث نہیں چاہتا میں. فوراً اترو گاڑی سے. اس کی بات کا اثر لیے بغیر وہ ہنوز سنجیدگی سے بولا تھا، اور اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا. اسرا ایک پل کو اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی. اس شخص سے سان لیتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. شاید اللہ کی اسی میں کوئی مصلحت ہو. شاید کچھ دیر پہلے کی جانے والی اس کی التجائیں اس صورت قبول ہو گئی تھیں. وہ شش و پنج میں مبتلا تھی. جب وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا وہ سنجیدگی سے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا. اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ گئی تھی. وہ اپنے دوپٹے کو پیشانی تک کھینچتی، چہرے پر نقاب کیے اس سے ایک قدم پیچھے چل دی تھی. گلی میں گزشتہ روز ہوئی بارش کی وجہ سے کہیں پانی کھڑا تھا تو کہیں گیلی چکنی مٹی گاڑے کی صورت میں تھی. سائے نے تو جوگرز پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اس سے ایک قدم آگے چل رہا تھا، اور اسرا جس نے عام سی چپل پہنی ہوئی تھی وہ جانے انجانے میں ہی اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر قدم جما کر چل رہی تھی. یہ غیر ارادی عمل تھا. وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے آنکھوں میں چمک لیے اس لمبے چوڑے خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا، اور اس کے پیچھے چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو جو کہ اس کی ہمراہی میں بڑی مکمل سی لگتی تھی. تنگ اور چھوٹی چھوٹی 4-5 گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک مناسب سے بنے 3 مرلے کے چھوٹے سے ڈبل سٹوری مکان کے سامنے آ کر رکا تھا. اسے رکتا دیکھ اسرا بھی اس سے فاصلے پر رک گئی تھی. اس کے دروازے پر دستک دینے پر کچھ دیر بعد پریشا نے دروازہ کھولا تھا. سائر کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی. اسماعیل صاحب ان کی منتظر تھے. سائر اسماعیل صاحب کو ساری حقیقت کل رات فون پر ہی بتا چکا تھا، جبکہ ان کے گھر والے صرف یہی جانتے تھے کہ یہ لڑکی ان کے گھر مہمان ہے جو کہ کچھ دن یہاں کسی وجہ سے رہنے والی ہے. سائر اسماعیل صاحب سے کچھ دیر اکیلے میں بات کرنے کے بعد چلے گیا تھا، جبکہ اسرا کو پریشا اسماعیل صاحب کے کہنے پر اپنے کمرے میں لے گئی تھی. اسرا عالم ساحر اسرار پر انجانے میں اعتبار کر چکی تھی. اس کی قسمت اس اتفاق پر دل کھول کر مسکرائی تھی. ہم کو ہم سے جدا کرنا آسان نہ تھا. اس سے پہلے اعتبار جیتا تھا، پھر دل. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا. اسے حیرت ہوئی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے کمرے کی لائٹس آن کی. وہ جو صوفے پر نیم دراز آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا ہوا تھا، اس کے لائٹس آن کرنے پر ناگواری سے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے متفکری بڑی واضح نظر آتی تھی. وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ اپنے بازو آنکھوں پر رکھ کر اپنی سابقہ پوزیشن میں لیٹ گیا. اس کا کوٹ بیڈ پر بے ترتیب پڑا تھا. کونیوں تک شرٹ کے بازوں کو فولڈ کیے وہ بہت تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا. زیمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی استقائی تھی. اس کے چہرے پر نظر آتی بے چینی کو دیکھا تھا. وہ آج 3 گھنٹے بعد ہی آفس سے واپس آ گیا تھا، اور جب سے واپس آیا تھا یوں ہی کمرے میں بند تھا. اب دوپہر ڈھل گئی تھی. عصر کی اذان ہونے والی تھی. موسم آج نارمل ہی تھا، کبھی بادل اور کبھی دھوپ. زیبل کچن کا سارا کام ختم کر کے شام کی افطاری تیار کرنے کی ذمہ داری ملازمہ کو دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی. حنان دوپہر سے اپنی دادی کے ساتھ ان کے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا، جن کی واپسی افطاری کے بعد ہی ممکن تھی. بینش بھابی عاصم کو ساتھ لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی. فریحہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی. وہ سارا دن سو کر ہی اپنا روزہ پورا کرتی تھی. عاطف آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج آپ جلدی آ گئے، اور یہ آپ نے اے سی بھی آن نہیں کیا. آپ کو تو گرمی میں رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے. زیمل نے بند اے سی کو دیکھتے ہوئے اچنبے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا. کمرے میں صرف نارمل سپیڈ پر پنکھا چل رہا تھا. کمرے میں حبس اور گرمی سے زیبل کا اپنا دل گھبرانے لگا. اسے بھی اے سی کی عادت تھی. پنکھے سے اس کا گزارا بڑا مشکل تھا. اس نے بے اختیار ہی اس اے سی کے ریموٹ کے لیے اپنی متلاشی نگاہیں ارد گرد اڑائی تھیں. ریموٹ بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر گرا ہوا تھا. زیبل نے ریموٹ نیچے سے اٹھاتے ہوئے اے سی آن کیا. عاطف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ ہنوز یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا. کیا ہوا، سر میں درد ہو رہا ہے؟ زیبل نے متفکری سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے نرم سے مدھر لہجے میں پوچھا. ٹھیک ہوں میں، عاطف نے اپنے شانے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا. زیمل کو وہ چہرے سے کچھ الجھا لگا. آج سے پہلے اس نے کبھی اسے یوں نہیں دیکھا تھا. آج وہ اس ہوٹل کی پہلی ڈیل سائن کر کے آیا تھا. منظور شاہ نے اس کے ساتھ بہت بے ایمانی کی تھی. اس کی سوچ کے عین مطابق اسے یہ ہوٹل اپنے غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، جبکہ ملکیت وہ کچھ عرصے تک عاطف کی ہی رہے گا. بظاہر عاطف اور وہ 50% اس ہوٹل کے مالک تھے، جبکہ 80% ہوٹل پر قبضہ اور ملکیت منظور شاہ نے پیپرز
پر اپنے نام لکھوائی تھی۔ اس ڈیل کو 3 حصوں میں سائن ہونا تھا۔ ان پیپرز کو پڑھنے کے بعد اسے بہت غصہ آیا تھا۔ دل تو کیا وہی کاغذات پھاڑ کر پھینک دے، مگر منظور شاہ اس کے تیور دیکھتے ہوئے اسے دبے دبے لفظوں میں ہر طرح سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ عاطف نے جیسے اپنے دل و دماغ سے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے ان کاغذات پر سائن کر دیے تھے، وہ بہت برا پھنسا تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے سراسر گھاٹے اور نقصان کا سودا تھی۔ اسے اس راز سے فرار کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں گیا تھا، میٹنگ کے بعد گھر آ گیا تھا۔ عاطف کوئی بات ہے کیا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مگر پلیز اس طرح خاموش نہ رہیں۔ مجھے آپ کی یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ مجھے آپ غصہ کرتے ہوئے، مجھ پر طنز کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اگر کسی اور پر غصہ ہے تو مجھے 4 باتیں سنا کر اپنا غصہ نکال لیں، مگر پلیز یہ اس طرح خاموش نہ رہیں۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے زیمل نے اس کا بازو تھامتے ہوئے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بہت پرسکون سا منانے والا تھا۔ اس کے برعکس اس کے پاس سے عاطف نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ اس کے قریب اس کا بازو تھامے اپنے پر نور چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیمن کلر کی شارٹ فراک، وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس، شانے پر لاپرواہی سے لیمن کلر کا شفون کا پرنٹڈ دوپٹہ لیے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیے وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں وہ اپنا عکس واضح دیکھ سکتا تھا۔ زیمل ایک بات کا سچ سچ جواب دو گی؟ عاطف نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نازک سی گرفت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی پوچھیں، زیمل نے اپنی پوری توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت الجھا سا دکھائی دیتا تھا۔ تم نے کبھی مجھے بددعا دی ہے؟ بلکہ دیتی ہی ہوگی۔ جب میں تمہیں ڈانٹتا تھا، اگنور کرتا تھا، تمہارا دل دکھاتا تھا یا ناراض ہوتا تھا تو مجھے بددعا تو دیتی ہی ہوگی۔ عاطف کا لہجہ خود اذیتی لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا، جبکہ اس کی بات سے زیمل کا چہرہ پل میں دھواں ہوا تھا۔ اسے اس کی بات سے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ اسے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ عاطف اپنی بات کہنے کے بعد اس کے تاثرات دیکھتا ہوا تنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ زیمل عاطف شیراز نے آج تک اپنے شوہر کے لیے دعا کی ہے؟ زیمل کا انداز شکوہ کناں تھا۔ اس کے چہرے کی ساری طمانینت جیسے پل میں کہیں غائب ہوئی تھی۔ اسے عاطف کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا، اس کا دل دکھا گیا تھا۔ عاطف نے اپنی سیاہ آنکھوں میں حیرانی لیے ان سنہری آنکھوں میں بڑھتا نمکین پانی دیکھا۔ اچھا، مجھے لگا شاید یہ تمہارے ساتھ کی ناانصافی کی سزا ہے، عاطف نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ زیمل کو جانے کی وہ بہت زیادہ پریشان لگا۔ وہ اپنے دل کی حالت کو اگنور کرتی دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کون سی ناانصافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میاں بیوی کا رشتہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس تعلق میں کم ظرفی کی گنجائش نہیں ہوتی عاطف۔ تھوڑی بہت غلطیاں تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں، ہر تعلق میں ہوتی ہیں، جبکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی غلطیاں اگنور کر کے یا کبھی کبھی ایک دوسرے کو اس کا احساس دلا کے آگے بڑھتے رہنے سے ہی تعلق نبھائے جاتے ہیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا کا مسئلہ بنا کر اپنے درمیانی جھگڑوں کو لوگوں کی نظروں میں لانا۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا رشتہ۔ آپ بس غصے کے تیز ہیں، جس میں میرا دل دکھاتے ہوئے آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا، مگر میری آپ سے محبت اتنی وسیع ہے کہ اس کے آگے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کے ایک بار پیار سے بلانے پر میں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ زیمل نے اس کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنے نازک سے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت میٹھا تھا، بالکل اس کی نرم کھوسی شخصیت کی طرح۔ اپنی بات کہنے کے دوران زیمل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر بہہ گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسے اپنی بے چینی جیسے بھول گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ عورت تھی جو اس سے سچی محبت کی دعویدار تھی۔ کیا اسے اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت تھی؟ اس کا صبر، اس کے آنسو تو وہ آج تک دیکھتا آیا تھا، جس نے کبھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جسے اس کی دولت سے نہیں، صرف اس سے غرض تھی۔ تم واقعی بہت مختلف ہو زیمل۔ کچھ دیر بعد اسے عاطف کی بہت جلسی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے اسے دیکھتے ہوئے گزشتہ 2 سال کا تجزیہ کر رہا تھا، جس میں اس نے اس کا دل بہت دکھایا تھا۔ یہ سب سوچتے ہی اس کے دل کی کلفت یکھت بڑھنے لگی۔ اس کی بات سے زیمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے ہے؟ زیمل نے اسے خاموشی سے دوسری جانب دیکھتے پا کر جان بوجھ کر سوال کیا تھا، تاکہ ان کی مختصر سی گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا، عاطف نے جیسے ٹال دیا۔ مرضی آپ کی، زیمل نے ہلکی سی مسکراہٹ سے چنے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سے عاطف کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی سے کے باہر ہوتے اچھے موسم پر پڑ گئی تھی، جہاں اب پہلے والی دھوپ کہیں مکمل غائب ہو گئی تھی۔ کھڑکی چونکہ شیشے کی تھی اور بالکونی کی طرف کھلتی تھی، اس لیے باہر کا منظر آسانی سے نظر آتا تھا۔ زیمل نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ عاطف چلیں باہر لان میں چلتے ہیں، موسم کافی اچھا ہو گیا ہے۔ زیمل نے بند کھڑکی کھول کر آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھتے ہوئے پرجوشی سے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ میں سونا چاہتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ عاطف کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا تو وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ جانے کیوں زیمل کی باتیں اس وقت اس کی موجودگی سے
اسے اپنے بے چینی اور پریشانی سے نکال دیا تھا۔ پلیز عاطف چلیں نا، مجھے لگتا ہے بارش ہوگی، بہت گہرے بادل ہیں، آج تو ضرور بارش ہوگی، آپ فریش فیل کریں گے۔ زیمل تو شروع سے ہی بارش کی دیوانی تھی، اس نے عاطف کو بستر پر تکیہ سیٹ کرتے دیکھ منانے والے انداز میں کہا، زیمل میرا کوئی موڈ نہیں بارش میں بھیگنے کا، تم چلی جاؤ اور جاتے ہوئے لائٹ آف کر جانا۔ عاطف نے اس کے اتنے پیار سے کہنے پر نرم سے لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا، اور زیمل اس کی اس نرمی کو دیکھتے ہوئے مزید منانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جانے میں ہی نخرے کر رہا تھا، جبکہ لان میں جاتی وہ فریش فیل کرے گا۔ آخر کو اسے بارش میں بھی پسند تھی، اس لیے مزید 10 منٹ منانے کے بعد عاطف نے اس کی روحانی سی صورت دیکھتے ہوئے جیسے ہار مان لی تھی اور اس کے ساتھ لان کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بعد اپنی بات مان جانے پر زیمل کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی۔ عاطف کو وہ حنا جیسی پرجوش لگی جس پر وہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد تیز بارش نے ہر سو خوشیاں اور مسکراہٹ بکھیر دی۔ لان میں بھی بارش کی بوندیں گھاس پر رقصاں تھیں، وہ دونوں ہنستے ہوئے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی جس کی مدت شاید بہت کم تھی۔ کچھ باتیں بہت بے معنی ہوتی ہیں جنہیں اگنور کر کے ہم اپنی زندگی میں بہت سکون سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ باتوں اور رویوں کو صرف وقت پر چھوڑ دینا چاہیے جو کہ سارے زخم بھر دیتا ہے، ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ صبر چاہے جن بھی حالات میں کیا جائے کبھی رائے گا نہیں جاتا، اس کا پھل ملنا لازم ہوتا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تھی جہاں معمول کے مطابق رش شاید بہت کم تھا۔ آج اس کا سیکنڈ ٹائم پیپر تھا اور اس کے بعد پریکٹیکل۔ اسے 5 یونیورسٹی میں بج گئے تھے جب بارش کی وجہ سے کوئی کیب نہیں مل رہی تھی۔ باہر سڑک پر بہت رش تھا۔ وہ اپنے پاپا کو لینے آنے کا کہہ کر یونیورسٹی کے قریب ہی بنے ریسٹورانٹ میں آ کر ان کا انتظار کرنے لگی جنہوں نے اسے 1 گھنٹے تک آنے کا کہا تھا۔ نایاب بارش میں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو بھیگ ہی چکی تھی کیونکہ جب اس کا پیپر ختم ہوا تب بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ اس ریسٹورانٹ میں اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی جہاں اسرا ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی۔ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اسرا کی من پسند جگہ تھی جو کہ ایک کونے والی ٹیبل تھی جس کے ساتھ دیوار میں بڑا سا شو کیس نصب تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں مختلف روشنیوں سے رنگ بدلتے پانی میں تیزی سے چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں، جس کے ساتھ ہی سیلفی وال تھی۔ نایاب کو یاد آیا وہ اور اسرا یہاں سیلفیز لیا کرتی تھی۔ ٹیبل کی پشت پر بڑی سی دیوار گیر کانچ کی کھڑکی تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نایاب کو وہ ایک لمحہ یاد آیا تھا جو ان دونوں نے ایک ساتھ یہاں گزارا تھا، جو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا اور اب حسین یادوں کی صورت میں وہ اس کے پاس محفوظ تھا۔ وہ بااختیار ایک چیئر گھسیٹتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ اپنے موبائل کی گیلری کھول کر وہ اپنی اور اسرا کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ان خوبصورت تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ ارد گرد سے غافل سی ان لمحوں میں گم تھی، جانے کتنے لمحے گزرے تھے اور اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز یوں ہی بھیگی تھیں جب کسی نے حیرانی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے ٹیبل بجاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ویٹر بعد میں آنا، بھی کوئی آرڈر نہیں دینا مجھے، نایاب نے نم سے لہجے میں بغیر چہرہ اٹھائے کہا جبکہ اس دوران وہ ٹیشو سے اپنی ناک صاف کر چکی تھی۔ اپنے لیے لفظ ویٹر سن کر گویا وہ صدمے میں جاتے جاتے واپس آیا تھا اور اپنے لیے اس لفظ پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ دل تو کیا اس لڑکی کو کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھا دیں، مگر اس کی تربیت سے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کے ہنوز جھکے سر کو دیکھتا دوسری طرف سے ہلکا سا جھکا تھا اسے مخاطب کرنے کے لیے، اور اسی پل نایاب نے اپنی جھکی نم پلکیں اٹھا کر اپنی طرف جھکے اس شخص کو دیکھا تھا۔ گہری ہیزل رنگ آنکھوں کے کانچ نمکین پانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی پلکیں اٹھانے کی دیر تھی اور دوسری جانب اسے لگا جیسے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، وہ جو اسے کچھ سخت سست سنانے والا تھا، جس کی پیشانی پر ناگواری کی کئی لکیریں قائم تھی۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ جم ہی گیا تھا۔ پیشانی پر بڑی ناگواری کی لکیریں خود بخود ڈھیلی پڑتے ہی کھل گئی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک امٹ آئی تھی۔ سیاہ پلکوں میں ٹھہرے آنسو بڑا دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ مقابل کی ہیزل رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اس کے لبوں سے سراسر بے اختیاری میں ایک لفظ نکلا، بیوٹیفل۔ نایاب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ کب سے اس انسان کی عجیب و غریب نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی جبکہ اب اس کے لبوں سے اپنے لیے یہ لفظ سن کر وہ تو غصے سے بھپر ہی گئی۔ مطلب اب یہاں کے ویٹر ہی رہ گئے تھے جو اسے ایسے چھیڑتے؟ نایاب نے زور سے اپنا سر اس کے سر سے مارا تھا گویا دوسری جانب موجود شخص تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ ظاہر دکھنے والی اس نازک حسینہ کا اتنا ظالم وار، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ایسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں رکھتا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، ویٹر ہو کر مجھے چھیڑتے ہو؟ نایاب نے ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس جگہ پر لوگوں کا رش بہت کم تھا، زیادہ تر لوگ شروع والے ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ تمہارا سر ہے یا پتھر؟ میرا سر پھاڑنے کا ارادہ تھا تمہارا؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ غصے میں بولا تھا۔ نایاب پوری ہمت کے ساتھ میدان میں کھڑی تھی۔ اس کے غصے سے بولنے پر وہ ذرا سا نہ گھبرائی۔ پہلے تو ہمیشہ
پہلے تو وہ ہمیشہ معاملہ بڑھا کر خود اسرا کے پیچھے چھپ جاتی تھی، لیکن آج جب وہ نہیں تھی تو اسے اپنے لیے خود لڑنا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے دل کی گزشتہ کیفیت پر لعنت بھیجتا ہوا اس افلاطون کو دیکھنے لگا۔ او ہیلو، یہ اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تمہاری ابھی مینیجر سے شکایت کرتی ہوں، پتہ نہیں کیسے گھٹیا لوگ ویٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ نایاب نے اپنی ہیزل رنگ آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور ارد گرد متلاشی نظروں سے مینیجر کو دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھی رونے کا شغل فرماتے ہوئے کسی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تم اندھی ہو؟ تمہیں ویٹر کہاں سے لگتا ہوں؟ حاشر اسرار نام ہے میرا، اس شہر کا ایک کامیاب اور ہینڈسم بزنس مین۔ حاشر نے گردن اکڑ کر اپنے لہجے میں روب اور دبدبا پیدا کرتے ہوئے، جبکہ دوسری جانب نایاب اس کے انداز پر ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی۔ انداز اس کی بات پر مذاق اڑانے والا ہی تھا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہاری اس انفارمیشن کا اچار ڈالوں؟ اگر تم ویٹر نہیں تھے تو پھر مجھ سے یہاں آرڈر لینے کیوں آئے تھے؟ نایاب نے ویٹر بولتے ہوئے اس پر مزید چوٹ کی۔ تم پاگل ہو؟ میں تم سے آرڈر نہیں لینے آرڈر لینے نہیں تو میں یہاں سے اٹھانے آیا تھا، کیونکہ یہ میری ٹیبل تھی، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے کوٹ پر کافی گر گئی تھی جسے واش کرنے میں واش روم گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو آپ میڈم یہاں قبضہ جما کر بیٹھی تھی اور مجھ جیسے ہینڈسم بندے کو ویٹر کہہ کر میری توہین الگ کی۔ حاشر نے اس کے رویے پر کلس کر کہا۔ وہ یہاں 2 گھنٹے پہلے ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، اس کے کلائنٹ فارنرز تھے، ان کے ساتھ اس کی میٹنگ بہت کامیاب رہی۔ میٹنگ کے بعد وہ لوگ کافی پی کر چلے گئے تھے، اس کے حصے کی کافی جو کہ اس کے کلائنٹ نے خود ہی آرڈر دے کر منگوا لی تھی۔ حاشر تب دوسرے کلائنٹ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھا، جبکہ کافی آنے پر اس نے اپنے روزے کا بتاتے ہوئے رسانیے سے کافی کا کپ سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا جب اس کا ہاتھ کافی سے بھرے مگ سے ٹکرایا اور اس میں موجود کافی اس کے کوٹ کو سلیو سے گندا کر گئی تھی۔ حاشر اسے صاف کرنے واش روم گیا تھا، جبکہ اس کا لیپ ٹاپ اور فائلز یہی ٹیبل پر موجود تھی، جسے اس محترمہ نے شاید دیکھ کر بھی اگنور کر دیا تھا۔ ایک ویٹر اس کے کوٹ پر کافی کے نشان دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہوئے اس سے کوٹ ڈرائی کلین کرنے کے لیے لے گیا تھا اور اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا، مگر یہاں تو اس لڑکی نے اسے سیدھا ویٹر ہی سے ملا دیا۔ اس کی بات سے نایاب نے ٹیبل پر پڑی اس کی چیزوں کو دیکھا تھا۔ اس نے واقعی ہی دھیان نہیں دیا تھا، مگر وہ نایاب ہی کیا جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے۔ ہاں تو تم کون سا کسی ریاست کے شہزادے ہو جو تمہاری شان میں گستاخی کر دی میں نے؟ نایاب نے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے شانے اچکا کر کہا اور اپنا بیگ چیئر سے اٹھانے لگی۔ حاشر تو اسے دیکھ کر رہ گیا اور جو اس کی مسلسل انسلٹ پر انسلٹ کر رہی تھی۔ سیاہ جینس پر سرخ شارٹ شرٹ پہنے، لاپرواہی سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، بالوں کو لمبی پونی ٹیل کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بلا شبہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اپنی نظروں کا علاج کراؤ، میں شہزادہ ہی ہوں، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ تمہارا ادھار میں اسی وقت ادا کر دوں گا۔ اسے بیگ اٹھا کر نکلتے دیکھ وہ اس کے راستے میں آتا سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ نایاب نے اسے یوں راستے میں آتے دیکھ کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ پر سفید بیگ ڈارک شرٹ پہنے، لائٹ براؤن بلیک لائننگ والی ٹائی لگائے، وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بال پف کی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے، اس کی شخصیت بہت پروگار سی تھی، وہ بلا شبہ ہینڈسم تھا۔ نایاب کے دل نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، جبکہ دوسرے ہی لمحے وہ استغفار پڑھ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ کون سا ادھار؟ نایاب نے اس کے بعد سے اپنے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر کچھ الجھ کر پوچھا۔ اس کے پاپا اسے لینے آ چکے تھے، جن کا میسج اسے ابھی موصول ہوا تھا۔ یہ میں تمہیں تبھی بتاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر حاشر اس کے راستے سے ہٹتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اور فائل سمیٹنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک اچانی سی مسکراہٹ تھی۔ نایاب ایکسپرٹ نظر اس کی پشت پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ٹیبل سے اپنی چیزیں لے کر پلٹا تھا جب ویٹر ہاتھ میں کوٹ تھامے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ویٹر نے بھی اس کی طرح ہی وائٹ شرٹ پر گہری براؤن ٹائی لگائی ہوئی تھی، حالانکہ حاشر کی ڈریسنگ برانڈڈ تھی۔ حاشر کو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کا خود کو ویٹر کہنا اب سمجھ میں آیا۔ وہ لم بھیج کر رہ گیا۔ سر یہ آپ کا کوٹ، ویٹر نے مؤدب سے انداز میں اس کا لائٹ براؤن کوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے اپنے والیٹ سے 5000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے کوٹ تھام کر پہن لیا، جبکہ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ تم لوگوں کی ڈریسنگ بالکل اچھی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چینج کرنا، مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ خفگی سے کہتا وہ اپنا لیپ ٹاپ اور فائل لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ویٹر حیرانی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ بھلا اس شخص کو ان کی ڈریسنگ سے کیا مسئلہ؟ وہ سر جھٹکتا ہوا 5000 کا نوٹ خوشی سے دیکھتا اپنے کام کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی 3-4 گھنٹے ہی گزرے تھے جب کسی کی مدم مدم سے سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کروٹ بدل گئی جبکہ ذہن کسی حد تک بیدار ہو چکا تھا۔ وہ نیند میں ہی ان سسکیوں کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جب ان گھٹی گھٹی سسکیوں کے تیز ہونے پر وہ یکدم بے چین ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے حیرت سے اپنی اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ اس کے ساتھ بستر پر دوسری جگہ خالی تھی، کمرے میں نائٹ بلب کے مدھم سے روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اسے وہ جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ وہ ایک پل کو اپنے لب بھینچ کر رہ گئی، جبکہ روز کی نسبت آج اس کی سسکیوں میں بہت درد تھا، جسے سننے والا بھی تڑپ کر رہ جائے، سننے والے کا اپنا دل اس کا درد محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔
یوں جیسے وہ جانے کتنی اذیت میں ہو، جبکہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہوئے اپنے رب سے جانے کیا مانگ رہی تھی کہ اس کی مدھم مدم سے سرگوشیاں بہت دیر بعد اس کی ہچکیوں کے ساتھ بھی غیر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اسے ہچکیوں سے روتا دیکھ وہ بے چینی سے بستر سے اٹھی تھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ اس کے پاس آئی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ سارا بس کرو، اور کتنا روگی؟ فریشا نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متفکری سے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی سارا نے جلدی سے اپنے کامتے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تھا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر کے اپنے دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ وہ اپنے آنسو اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی ساری التجائیں اور ساری آزی صرف اور صرف اپنے رب کے لیے تھی۔ وہ اس کے اٹھ جانے پر خاموشی سے جائے نماز سے اٹھ گئی اور اسے طے کر کے ایک طرف پڑی کرسی پر رکھ دیا۔ یہ پانی پکڑو، اسے پورا پیو، تم بہتر محسوس کرو گی، فریشا نے اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے بے اختیاری سے پانی کا گلاس تھام لیا اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ کافی دیر سے اسے اپنا حلق خوش محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھا تو فریشا اس کے پاس ہی زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا آج تمہیں اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آ رہی ہے؟ تمہاری دعاؤں میں موجود شدت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا پیار کرتی ہو اپنے پیرنٹس سے؟ فریشا نے اسے گلابی سی کتابی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں رونے کی سے سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ پیشانی کا زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کا زخم کور ہو رہا تھا اور وجہ وہی تھا جس نے یہاں سے جاتے ہی اس کے زخم کے متعلق ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے بہترین میڈیسنز اور آئنٹمنٹس اسے بھجوائی تھی جس کی بدولت اس کے درد میں کئی حد تک کمی آئی تھی۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس نے بھیجا ہے۔ آج اگر وہ سکون میں ہے تو صرف اس کی وجہ سے۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا یہ سب اسے اسماعیل صاحب نے منگوا کر دیا تھا اپنے کسی ڈاکٹر دوست کے مشورے سے، کیونکہ سائنوں نے منع کیا تھا کہ اس کا نام نہ لیں۔ اس کی عزت نفس اور خودداری سے وہ کئی حد تک روشناس ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا احسان لینا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ اصل اس حقیقت سے غافل ہی تھی۔ اس کے پاؤں کا زخم تو 2 ہفتوں میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ پیرنٹس سے محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا؟ یہ تو بے حد ہوتی ہے۔ میرے دل کے اب تک دھڑکنے کی وجہ ہی میرے ماں باپ ہیں۔ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جہاں تک بات ہے انہیں یاد کرنے کی تو میں ہر گزرتے دن، ہر لمحے، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ انہیں یاد کرتی ہوں۔ سارا نے اپنی ہتھیلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے نم سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ وہ پہلے کوئی اتنی باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن فجر کی نماز وہ باقاعدگی سے پڑھتی تھی، جبکہ اس کے پاس نماز اور اللہ سے اپنا غم بانٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ ان 2 مہینوں سے باقاعدگی سے تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ زندگی کے باغ دور سے باہر نکل گئی تھی۔ انشاءاللہ تم بہت جلد اپنے پیرنٹس سے مل جاؤ گی۔ ساحر بھائی تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ تمہیں پتہ ہے میں، ابو، پھپھو اور امی ہم سب ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ فریشا نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہتے خاموش آنسو کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا۔ اسماعیل صاحب کے سوا اس گھر کے افراد کو یہی پتا تھا کہ انہوں نے ایک خطرناک گینگ سے کچھ لڑکیاں ایک جگہ ریڈ کر کے باز یاب کروائی تھی، جن میں سارا بھی تھی۔ اسے وہاں اغوا ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ سارا کا تعلق کراچی سے تھا، جبکہ اس دوران اس کے پیرنٹس اس مکان کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیرنٹس وہ گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ باقی لڑکیوں کو تو ان کے جانے والے یہ گھروں میں بحفاظت پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ گینگ کے لوگ کافی طاقتور اور خطرناک تھے۔ سارا کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ان کی نظروں سے بچانے کے لیے اس نے سارا کو یہاں چھپایا تھا۔ اب جب تک اس کے پیرنٹس نہیں مل جاتے سارا کے پاس یہاں رکنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ ایک مختصر سی کہانی تھی جو اسماعیل صاحب نے ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے ساحر کے کہنے پر سنائی تھی، جبکہ اسماعیل صاحب اصل حقیقت سے واقف تھے۔ اس گھر کے مکینوں نے اسے کھلے دل سے ویلکم کیا تھا۔ اس کے اصل نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اس گھر میں ٹی وی نہیں تھا اور نیوز پیپر صرف اسماعیل صاحب ہی پڑھتے تھے۔ فریشا تو ایک گاؤں کی سیدھی سادی سی زیادہ بولنے والی لڑکی تھی۔ اسے ان سب معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس علاقے میں یونیورسٹی والے واقعے کے متعلق کسی کو کچھ خاص خبر نہیں تھی۔ اس نے صحیح ہی تھا کہ یہاں کے لوگ کے اپنے بہت سے مسائل تھے۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے فریشا، پتہ نہیں میں آپ لوگوں کا یہ اتنا بڑا احسان کیسے اتار پاؤں گی۔ سارا نے متشکر سے لہجے میں اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہم کوئی احسان نہیں کرے، بلکہ میں تو جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت ہی اٹھنے لگتی ہے کہ کاش میری تمہاری جیسی کیوٹ سی بہن ہوتی۔ تم نے بھی تو ایک دن ہمارے گھر سے چلے ہی جانا ہے جب تمہارے پیرنٹس مل جائیں گے۔ میں پھر سے بہت اداس ہو جاؤں گی۔ تم اتنا بولتی نہیں ہو، لیکن پھر بھی مجھے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر اس کمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ فریشا نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہا، جبکہ اس کے لہجے میں اداسی خود بخود دھلتی گئی۔ سارا اپنی اداسی سمیٹ اس کی بات پر مسکرا دی۔ فریشا نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ اب تک اندر ہی اندر گھٹ کر مر چکی ہوتی۔ آپ بہت اچھی ہیں فریشا، اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں۔ سارا نے صدق کے دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ اس کے بعد سے فریشا نے جھٹ سے آمین کہا تھا۔ اپنی شادی کو لے کر وہ بہت سیریس تھی۔ اس کے انداز پر سارے کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ فریشا کچھ بھی کہتی اس سے پہلے بھی پھپھو کی گرجدار آواز نیچے سے ان کے کمرے میں گونجی تھی، جو کہ انہیں 5 منٹ میں نیچے آنے کا کہہ رہی تھی۔
ایک تو انہیں میرے بغیر سکون نہیں ملتا. چلو تم جلدی سے منہ دھو کر نیچے آ جاؤ, سحری کا ٹائم جا رہا ہے, میں جا کر امی کی ہیلپ کرواتی ہوں. پریشا گھڑی پر ایک نظر ڈالتی ہوئی اسے نیچے آنے کا کہہ کر جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی. اس کے جانے کے بعد سارا بھی جلدی سے منہ دھو کر کمرے سے نکل گئی. اس کا ارادہ بھی ان کی ہیلپ کروانے کا تھا. اب ان کے پورے گھر میں معمول کے مطابق پریشا اور پھپھو کی کسی بات پر بحث کرنے کی آوازیں گونج رہی تھی. ان دونوں کے کسی بات پر بحث کیے بغیر سحری نامکمل ہوتی تھی. اے لڑکی, یہ پراٹھا بنایا یا افریقہ کا نقشہ؟ لے جا اسے, میں نہیں کھاؤں گی. پھپھو نے ناگواری سے پریشا کے بنائے ہوئے پراٹھے کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا. اسے جلدی جلدی میں یہ پراٹھا تھوڑا ٹیڑھا بن گیا تھا. کھا لیں پھپھو, اسے کھانے سے آپ افریقہ نہیں پہنچ جائیں گی, پریشا نے کچن سے ہی کلس کر کہا تھا. سارا نے جلدی سے اپنی پلیٹ میں پڑا گرم پراٹھا ان کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ لڑائی نہ ہو. کنیز بیگم پھپھو سے پہلے اسے گرما گرم پراٹھا دے گئی تھی. دونوں پھوپھی بھتیجی ایک دوسرے کو باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی. میں تو کبھی نہ جاؤں افریقہ, مگر تیری زبان تو یہاں سے افریقہ تک ہی لمبی ہے, پھپھو نے کچن کے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا. پریشا ہاتھ میں بیلن لیے باہر آئی تھی. انہیں ان کی بات کا جواب دینے اسرا آنکھوں میں حیرانی لیے دونوں کو دیکھ رہی تھی. خام خواہ ہی سب نے اسے بدنام کر رکھا تھا کہ وہ زیادہ لڑاکی ہے, غصے کی تیز ہے, جذباتی ہے, جبکہ لڑنے میں ان دونوں سے وہ بہت پیچھے تھی. اسماعیل صاحب کبھی پریشا کو چپ کرواتے اور کبھی اپنی بہن کو, مگر یہ معاملہ ان کے بس کا نہیں تھا, اس لیے وہ خاموشی سے سیری کرنے لگے. کنیز بیگم میں پریشانی سے اپنی نند اور اپنی اولاد سے کی زبان کے جوہر دیکھتی سر تھام گئی. اسماعیل صاحب کا تعلق شورکوٹ سے تھا. ان کے 2 بچے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام ذاکر تھا جو کہ پریشا سے 5 سال بڑا تھا. اسماعیل صاحب بہت سیدھے اور شریف انسان تھے. اسماعیل صاحب ایک گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے تھے جہاں سے وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے. ان کے پاس گاؤں میں بہت سی زمینیں بھی تھیں اور ایک 25 مرلے پر بنا ان کا آبائی گھر جو کہ گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا. ان کی زندگی کا اسر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا. ان کے گھر میں پیسے کی بہت ریل پیل تھی. پھپھو اپنی شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی, جس کے بعد ان کے سسرال والوں کو ان کے ساتھ برا رویہ دیکھ کر اسماعیل صاحب انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے اور وہ اب ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. پریشا کا نکاح انہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کے بیٹے نبیل سے کیا تھا. پریشا کا نکاح بہت دھوم دھام سے ہوا تھا. ان کے گھر میں ہر طرح کی آسائشیں تھیں, آرام تھا, سکون تھا, رشتوں میں اطمینان. پریشا کو نبیل بچپن سے ہی پسند تھا. ان کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا. اس بات کے لیے انہیں خود سے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی تھی. ان کے بڑے بھی اس بات پر آپس میں پہلے سے رضامند تھے. نبیل کے والد بھی ذمہ دار تھے. ان کا 20 مرلے کا خوبصورت سا گھر تھا. نبیل نے ایم اے کرنے کے بعد زمینوں کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے. ذاکر نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد بہت شوق سے پولیس فورس جوائن کی تھی. اس کی پولیس فورس جوائن کرنے پر ان کے گاؤں میں چودھریوں کے خاندان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی. ان کے گاؤں میں چودھریوں کی حکومت تھی, ان کا راج تھا. کسی کا بھی کوئی معاملہ, مسئلہ یا جھگڑا ہوتا تو پولیس کے پاس جانے کے بجائے چودھری حاکم سلطان کے پاس جاتا, جو کہ ایک ڈھیر عمر شخص تھے. اس کے 4 بیٹے تھے جو کہ بظاہر تو بہت شریف نظر آتے تھے, جبکہ ہر طرح کے غلط کام میں ملوث تھے. بس ان کی شہرت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے کوئی ان کے آگے بول نہیں پاتا تھا. خیر, ذاکر ایک نڈر انسان تھا. وہ کسی کے دباؤ یا کسی کے رعب میں آنے والا ہرگز نہیں تھا. اس نے جب چودھریوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی, ان کے راز فاش کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے اس کا ٹرانسفر یہاں سے لاہور میں کروا دیا. لاہور میں اس کی ملاقات سائٹ سے ہوئی تھی, جس کے ساتھ اسے ایک کیس میں اکٹھے ایک سال تک کام کرنے کا موقع ملا. ذاکر نے لاہور میں ہی رہتے ہوئے چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر اپنی سیلری اور سیونگ سے خریدا تھا. سائٹ کے ساتھ اس کی خوب دوستی ہو گئی تھی. وہ سائٹ کو 2-3 دفعہ اپنے گھر بھی لے کر گیا تھا اور اپنے پیرنٹس سے ملوانے اور اس کے گھر بھی آیا تھا. اپنے گاؤں میں چودھریوں کے بڑھتے ظلم دیکھ کر اس نے سائٹ سے ریکویسٹ کی تھی وہ کسی طرح واپس اس کا ٹرانسفر شورکٹ کروا دے. اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے سائٹ نے اپنے سورسز سے اس کا ٹرانسفر کروا دیا تھا, جس پر ذاکر اس کا بہت مشکور تھا. یہاں آتے ہی اس کا مقصد لوگوں کے دلوں سے ان چودھریوں کا خوف نکالنا تھا, ان کا ناجائز ہر کسی پر حکومت ختم کرنا تھا. اس کے والد کی تو معاشرے میں اور گاؤں میں بہت عزت تھی. وہ اپنی اسی کاوش میں دن رات ایک کر رہا تھا, جب گاؤں میں اچانک ہوئے ایک حادثے نے سارا منظر ہی بدل دیا. تو الطاف حاکم, جو کہ حاکم سلطان کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا, اس نے رات کے اندھیرے میں گاؤں واپس لوٹتے ہوئے اپنی بڑی گاڑی ایک عورت اور اس کے 1 سال کے بچے پر چڑھا دی, جو کہ اسی وقت موقع پر انتقال کر گئی. اس کی گاڑی انہوں نے بری طرح کچل دیا. شراب میں دھت ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا اور وہ 2 معصوموں کی جان لے چکا تھا. پورا گاؤں اس حادثے پر غمزدہ تھا. اس عورت کا شوہر جب روتا ہوا چودھری حاکم سلطان کے پاس انصاف کے لیے گیا تو اس نے اسے کچھ رقم دے کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا, جبکہ وہ شخص ہرگز اپنی بیوی اور بیٹی کا خون معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسی لیے معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیا. ذاکر نے اس کے خلاف FIR درج کرتے ہوئے اسے انصاف کی پوری امید دلائی تھی. ذاکر بغیر ڈرے چودھری الطاف حاکم کو گرفتار کرنے ان کی حویلی پہنچ گیا تھا, جو کہ خبر ملنے پر پہلے ہی فرار ہو گیا تھا, جبکہ چودھریوں کے خاندان اپنی حویلی میں پولیس دیکھ کر غصے سے پاگل ہونے کو تھے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی پل میں ان سب کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیں. آج سے پہلے کبھی کسی پولیس والے کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کی دہلیز پار کرتا, جبکہ ذاکر اسماعیل اپنے نام کی طرح ایک ہی تھا. یہاں ذاکر کی ان سے کھلے عام دشمنی کا آغاز ہوا تھا, وہ بھی ان کی دھمکیوں اور رکاوٹوں سے ڈرے بغیر انصاف کے لیے ڈٹ گیا تھا. جب ایک رات وہ 3 بجے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے.
وہ بھی اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب اس کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اپنی فضا میں 4 فائر کھلنے کی آواز نے اتشاش پیدا کر دیا تھا۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے لمحوں میں فرار ہو چکے تھے۔ انصاف کے لیے لڑتا وہ نڈر شخص زمین پر اوندے منہ پڑا تھا جس کے سینے میں 4 گولیاں لگی تھیں۔ ان کے گھر میں اس دن قیامت برپا ہوئی تھی۔ اسماعیل صاحب کے کندھے اس دن جھک گئے تھے جس دن ان کے گھر کے صحن میں ان کے جوان شیر جیسے بیٹے کی میت پڑی تھی۔ پریشا تو پتھرائی آنکھوں سے اپنے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی اسے تکی جا رہی تھی۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ بول پا رہی تھی۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ذاکر کا تھا۔ وہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔ پھپھو بھی اس کی میت کے پاس بیٹھی دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتی رو رہی تھی۔ یہی حال اس کی ماں کا تھا جس کا کلیجہ اپنے جوان بیٹے کو یوں پڑا دیکھ کر پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ ان جیسے لوگوں سے نہ الجھے، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی تھی اور آج ان سب کو چھوڑ کر چلے گیا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد اس شخص کے لیے افسردہ تھا۔ ہر کسی کی آنکھ نم تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ کس نے کیا جس کی زبان سے نام لینے کی اجازت کسی کو نہ تھی؟ یہ خبر ساحر کے لیے بھی کسی شوق سے کم نہ تھی۔ اسے کئی لمحے اپنی اس بات پر یقین نہیں ہوا تھا۔ ذاکر بھی رافع کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا انسان تھا جو اپنی باتوں سے بہت جلد دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اس نے اس کے والدین کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا جو کہ بالکل بکھر گئے تھے۔ اس کی اپنی اندرونی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا۔ جبکہ اس نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ہرگز انہیں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ذاکر کی موت کے کچھ دن بعد ہی اچانک رات کے وقت ان کے گھر کچھ گنڈے زبردستی گھس آئے جنہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور مار پیٹ میں سب سے زیادہ نقصان اسماعیل صاحب کا ہوا تھا جن کی دونوں ٹانگوں پر ڈنڈے مار مار کر انہوں نے توڑ دی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹانگوں سے مفروش ہو گئے تھے۔ پریشا جو اپنے بابا کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی وہ سر پر لگنے والی ضرب کی وجہ سے خون میں لت پت بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کے گھر کا نقشہ بگاڑ کر اسماعیل صاحب کو خون میں لت پت چھوڑ کر وہ انہیں جلد سے جلد یہ گاؤں چھوڑنے کی دھمکی دے کر یہاں سے نکل گئے تھے۔ اس رات انہیں ان کے دوست اور نبیل نے آ کر بروقت ہسپتال پہنچایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ لوگ انہیں یوں ہی ڈراتے دھمکاتے تھے۔ چوتھی حاکم سلطان نے ان کی جان کے بدلے ان کا گھر اور زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں گاؤں چھوڑنے کا کہا۔ اسماعیل صاحب ایک شریف انسان تھے۔ وہ ان جیسے بدماشوں کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے گھر میں موجود 3 عورتوں کا خیال تھا جن کا ان کے بعد کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گئے تھے اس گھر میں جو ذاکر نے ان کے نام پر لیا تھا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے جس کے بعد ساحر ہی ان کا بیٹا بن کر انہیں سنبھالا تھا۔ چودھریوں کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا جو کہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے۔ اسماعیل صاحب اپنی پینشن سے ہی گزر بسر کر رہے تھے جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل تھا۔ ساحر نے ان کے لاکھ منع کرنے پر بھی ان کے گھر کی کچھ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں جسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے آج تک نبھاتا آیا تھا۔ پریشا کو ہمیشہ اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا جس سے وہ بھی اسے ہمیشہ ذاکر کی طرح عزت اور مان دیتی آئی تھی۔ پھپھو اور کنیز بیگم تو دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھیں جس سے اللہ نے ذاکر کے نعم البدل کے طور پر انہیں نواز دیا تھا۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر بے یقینی سے وہیں رک گیا۔ ٹیبل پر لارج سائز کے پیزے کھلے پڑے تھے۔ کوک کے کین کچھ ٹیبل پر کچھ یہاں موجود ان سب کے ہاتھوں میں تھے۔ زنگر برگر کے ساتھ چاکلیٹ کیک اور براؤنی بھی سینٹرڈ لارج ٹیبل پر پڑی اس کی زینت بڑھا رہی تھی۔ ہر کوئی ہنستے مسکراتے ہوئے کھانے پینے میں مصروف تھا۔ یہ کہیں سے بھی پولیس اسٹیشن نہیں لگتا تھا۔ کوئی بھنڈا سا کہاں بیٹھا تھا اور کوئی کہاں۔ انسپکٹر فائکو چھوٹو چائے والا ایک سائڈ پر بیٹھے برگر کھا رہے تھے۔ دلاور خان 2 پونڈ کا اسٹرابیری کیک اپنے سامنے رکھے اس کے ساتھ انصاف کرنے میں مگن تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رومیو بھی پیزا کھاتے ہوئے کسی گانے کی دھن گنگنا رہا تھا۔ کانسٹیبل ایک طرف بیٹھے لگ سے کھانے پینے مصروف تھے اور ان سب کا سربراہ بھی چیئر پر بیٹھا خود پیزے سے انصاف کرتے ہوئے انہیں اور لینے کا کہہ رہا تھا۔ فی الحال یہ تھانہ ایس پی رافع کے سپرد تھا جس کی حالت ملاحظہ کرتے میٹنگ سے واپس آتے ساحر کو گویا چکر ہی آنے لگے۔ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں موجود کھڑکی سے اندر کے حالات ملاحظہ فرما رہا تھا جبکہ دروازے پر بڑا سا نوٹس لگایا گیا تھا کہ آفٹر بریک۔ عشاء ہونے والی تھی اور ان کی ابھی افطار بریک ہی چل رہی تھی۔ ساحر نے انہیں اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھ کر لب بھینچے تھے۔ رافع نے اس کی بات پکی ہونے کی خبر پورے تھانے میں پھیلا دی تھی جس کے بعد اسے یہاں کام کرنے والے چپراسی تک نے مبارکباد دے دی تھی۔ ساحر نے اس دن کوئی 1000 دفعہ اپنے مکوں سے رافع کی کمر کا کچومر نکالا تھا مگر وہ بلا کا ڈھیر انسان آگے سے مسلسل ہنستا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ وہ اسے یہاں پارٹی کرنے کی اجازت دے۔ سارا ڈپارٹمنٹ اسے ساحر کی بات پکی ہونے پر پارٹی مانگ رہا تھا جس کی ذمہ داری رافع نے اپنے سر لی تھی اور آج اسے جیسی موقع مل گیا اپنی من مانی کرنے کا۔ وہ آج شام 4 بجے سے ہی ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا جہاں پر دوسرے شہر کے ایس پی اور دوسرے عہدوں پر فائز آفیسر بھی شامل تھے جہاں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا اور اس کی واپسی اب ممکن ہو پائی تھی۔ یاسر صاحب اے آئی جی صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے اور انہیں سب سے کوئی بات کرنی تھی جو کہ کچھ دیر میں یہاں تشریف لانے والے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنی براؤن قیمتی
رسٹ واش پر ڈالی تھی، وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا دوسرے راستے سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے اس نے خود ان کی کلاس لینے کا ارادہ کیا تھا، جس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے یہ ارادہ بدل دیا۔ آج کی پارٹی رافع یقیناً کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد AIG صاحب کی وہاں آمد ہوئی تھی، جو اپنے گارڈز کے ہمراہ کوریڈور پار کرتے ہوئے اس طرف بڑھے تھے۔ دروازے پر لگے اس نوٹس کو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے پڑھا تھا اور ایک جست میں پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ AIG صاحب نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئے تھے، پھر غصے سے ان کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ انہیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا دیکھ ایک پل کے لیے سب کو ہی سام سونگ گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ ایک پل کو منجمد ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ AIG صاحب اس وقت یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ رافع کا کوک کا گھونٹ بھرتا ہاتھ وہی رک گیا تھا۔ دلاور خان نے اپنے آگے پڑا کیک جلدی سے دوسرے کانسٹیبل کے سامنے رکھ دیا، جبکہ اس کا منہ کیک کے نوالے سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اب اندر جانا تو بڑا ہی مشکل تھا۔ رومیو یہاں کا ایک فنکار تھا، جس کا دل اس تھانے سے بڑا اٹیچ تھا۔ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا جو آئے دن چھوٹی موٹی چوریاں کر کے یہاں پڑا ہوتا تھا۔ وہ پیزا کھاتے ہوئے کوئی گانا گا رہا تھا، جبکہ اپنے سامنے AIG صاحب کو دیکھ کر اسے بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ کھانستا کھانستا پیزا ایک طرف رکھ کر منہ پر چادر لے کر چٹ لیٹ گیا، جو یوں جیسے وہ کب کا سویا ہو۔ کانسٹیبل اشرف جو کہ کھا چکا تھا، اب سگریٹ سلگائے لمبے لمبے کش لیتا اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ AIG صاحب کو دیکھ کر اس نے جھٹ سے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے کے نیچے دبا دی، گویا وہاں موجود ہر شخص کا اوپر کا ساتھ اوپر اور نیچے کا نیچے ہی تھا۔ ہر کسی کی صورت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا۔ سب سے برا حال رافع کا تھا، کیونکہ AIG صاحب اب یہاں کے ایس پی سب پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب یہاں کے ایس پی رافع جمال کو گھور رہے تھے، جو کہ ان کے ایک دیکھنے سے ہی مرنے والا ہو گیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ AIG صاحب نے اپنی روبدار آواز میں اتنی زور سے کہا کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اچھل کر ہو گئے اور جیسے ہوش میں لوٹے تھے۔ اس کے بعد سب نے ایک ایک کر کے انہیں سلوٹ کرتے ہوئے سلام کیا، جبکہ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ اپنے آفس کے گلاس ونڈو میں کھڑا ساحر یہاں کا منظر اور خاص طور پر رافع کی حالت دیکھ کر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، تھوڑی میں پڑتا ہلکا سا خم واضح ہوا تھا، جو کہ اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بناتا تھا۔ اس گلاس ونڈو سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا، جبکہ باہر والوں کو اندر کا منظر بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ ایس پی رافع، آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ AIG صاحب نے اسپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں رافع کو دیکھ کر کہا، جو جانے زمین پر دیکھتے ہوئے کیا تلاش کر رہا تھا۔ انہیں خود کو مخاطب کرتا دیکھ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے رافع جواب دیتا، جب فائق اپنی طرف سے اس کی حمایت میں ہی بولا تھا، سر ایکچولی رافع سر نے آج ہمیں پارٹی دی تھی۔ فائق نے اس کا خیال کرتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے بتایا، جبکہ رافع کا دل کیا وہ کہیں خود کو غائب کر لے۔ اب ان کے اس پارٹی کی وجہ پوچھنے پر کیا بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے سر کی بات پکی ہونے پر یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ AIG صاحب تو شاید اسے کچا ہی چبا دیتے۔ رافع نے دل ہی دل میں فائق کو 5-6 گالیوں سے نوازا۔ پارٹی؟ وہ تنزیہ ایک نظر اطراف پر ڈالتے ہوئے بولے، جگہ تو بہت اچھی چوز کی ہے آپ نے ایس پی رافع، ویسے کس خوشی میں دے رہے ہیں آپ یہ پارٹی؟ انہوں نے کھاتے ہوئے نظروں سے رافع کو دیکھ کر پوچھا۔ رافع کو لگا AIG صاحب نے اب اس کی گردن دبوچی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے کوئی بہانہ تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، جب اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ AIG صاحب سمیت ہر کسی کی منتظر نگاہیں اس پر تھیں، جبکہ باقی سب تو اس بیچارے کی درگت بنتے دیکھ کر اس پر انا للہ پڑ چکے تھے۔ سر وہ میں میٹرک میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، بس اسی لیے۔ رافع نے اب بظاہر اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ انتہائی فضول سا جواز ہے جس پر اس کی عزت افزائی کنفرم ہے۔ اس کی بات پر اس قدر سنجیدہ ماحول میں بھی ہر کسی نے اپنا سر جھکا کر لب کاٹتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکی تھی، اور کھڑکی سے یہ سب دیکھتے ساحر کا جاندار کہکا اس کی حالت اور بات پر اس کے آفس میں گونجا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے گویا اس کے پچھلے سارے حساب برابر ہو گئے تھے۔ اس کی بات سن کر AIG صاحب نے چنبے سے اسے دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہاں موجود ہر کوئی ان کے تاب کا نشانہ بنا تھا۔ واٹ؟ ابھی ذرا رک جائیں، مزید 10 سال اور گزرنے دیں، پھر سیلیبریٹ کر لیجئے گا۔ مجھے کبھی کبھی آپ کے ایس پی ہونے پر شک ہوتا ہے۔ آپ جیسا نان سیریس بندہ اس پوسٹ کے لیے بالکل فٹ نہیں ہے۔ انتہائی امیچور بیہیویئر ہے آپ کا۔ آپ کے سر پر کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی اس تھانے کی رسپانسبلٹی چھوڑ سکتا ہے، اور آپ سب موقع تلاش میں ہی ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس قدر سیریس پوسٹ اور مقام پر فائز ہو کر آپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں۔ اگلے 10 دن تک آپ لوگ اپنی ڈیوٹی سے اضافی 4-4 گھنٹے اوور ٹائم کے طور پر لگا کر گھر جائیں گے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو صرف 20 منٹ کے اندر اندر افطاری کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی کھاتا پیتا نظر آیا تو اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر مجھے یہ سب واپس اپنی اصلی حالت میں چاہیے، اور آپ ایس پی رافع میرے آفس میں تشریف لائیں۔ ان سب کو شعلہ باز نگاہوں سے گھرکتے ہوئے وہ اسپاٹ اور باروب آواز میں ایک ہی بار میں ان سب کو ذلیل کر گئے تھے، اور آخر پر رافع کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ ان کے جاتے ہی سب کسی رپورٹ کی طرح ہر چیز سمیٹنے لگے تھے۔ ہر کوئی تھانے کو اس کی اصلی حالت میں لانے لگ گیا تھا، جبکہ رافع نے ایک نظر سائڈ کے بند آفس کے دروازے پر ڈالی تھی، جو کہ دوسری منزل پر تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے مایوسی سے منہ لٹکائے ان کے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے پوری امید تھی کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے بچا لیتا۔ بس بیچارے کی عزت افزائی آج کی تاریخ میں لکھی ہوئی تھی، اور یقیناً اس کا اثر وہ لینے والا تھا۔ ہر کسی کی طرح بھری نگاہیں اس کی پشت پر اٹھی تھیں، جبکہ وہ کان کھجاتا ہوا ان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔
ارے سدرا کوئی مہمان آیا ہے کہ افطاری کے بعد؟ مجھے تو جانے کیوں اتنی نیند آ رہی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی آنکھ لگ گئی۔ رب بتا رہی تھی کہ علیشہ وریشہ کے ماموں مامی آئے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بڑی تائی نے انہیں کچن میں چائے بناتا دیکھ تو اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سجدہ تائی 2-4 دنوں سے کافی چپ چپ سی تھیں، یہ بات انہوں نے محسوس کی تھی جبکہ اب پوچھ رہی تھی۔ چائے پیئیں گے اب بھابی؟ ان کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے سجدہ تائی نے عام سے لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بنا دو، میری بھی سر میں بڑا درد ہے۔ بڑی تائی نے اپنا دکھتا ہوا سر تھام کر وہاں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی حامی بھرنے پر چھوٹی تائی سر ہلاتے ہوئے ٹرے میں ان کا کپ بھی رکھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ تمہارے بھائی اور بھابی خیریت سے آئے تھے؟ بڑی تائی نے ہنوس انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی خیریت سے آئے تھے۔ بھابی علیشہ کے لیے بہت اچھا رشتہ بتا رہی تھی، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ہمیں تو سن کر اچھا لگا، بس میں اور سبحان سب سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر کسی دن لڑکے اس کی فیملی سے ملنا ہے۔ انہیں تو علیشہ بہت پسند ہے۔ بھابی نے تصویر دکھائی تھی تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ سجدہ تائی چائے کے نیچے آنچ ہلکی کرتے ہوئے انہیں بتانے لگی جبکہ لہجہ بڑا سنجیدہ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم سدرا؟ تم کیسے علیشہ کا رشتہ کہیں اور کر سکتی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ علیشہ کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، پھر بھی تم نے انہیں حامی بھر لی؟ بڑی تائی تو اپنا سر درد بھلاتے ہوئے بے یقینی سے سجدہ تائی کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو کہ ان کی بات سے ستائیے مسکرائی تھی اور فریج سے دودھ نکال کر اسے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیبن سے 2 گلاس نکالتے ہوئے ان میں دودھ نکالنے لگی۔ بھابی رہنے دیں، اب شاید ناممکن ہے، حازم تو بالکل آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ کیسے وہ اٹھتے بیٹھتے اسرا سے اظہار محبت کرتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ ہم کیسے اپنی بیٹی کسی ایسے سے پہ ہاتھ جو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کروں؟ آپ اسے منا بھی لیتی ہیں تو کیا وہ اسرا کو بھول جائے گا؟ علیشہ کو خود رکھ پائے گا، خوش رکھ پائے گا؟ بالفرض اگر اسرا کل کو یہاں آ گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ سجدہ تائی بھی جیسے اتنے دنوں میں سب دیکھتی ضبط کر رہی تھی، اس لیے آج ان کے پوچھنے پر وہ بغیر لحاظ کے اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی۔ ایک پل کے لیے بڑی تائی تو بے یقینی سے سجدہ تائی کو دیکھنے لگی جبکہ اگلے ہی پل ان کے خدشات ایک بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے درست لگے۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں سجدہ، مگر تم یہ بھی تو دیکھو نہ کہ تم اس کا رشتہ غیروں میں کرو گی۔ معمولی سے چند ہزار روپے کی تنخواہ میں کام کرتا لڑکا کہاں دے پائے گا اسے یہ آسائشیں، یہ سکون؟ میرا حازم تو اس گھر اور اس کاروبار کا اکلوتا وارث ہے، اکلوتا مالک ہے۔ تم بس کچھ دن صبر کر لو، میری مجبوری سمجھو، میں اس کے دماغ سے اسرا کا فتور نکال دوں گی، اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گی۔ تو میری بات سمجھو، جانے اس نے کیا جادو کیا ہے اس پر جو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، مگر کب تک؟ مرد ہے بھول جائے گا، اور یہ اسرا کا تو یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی وہ بھولی بھٹکی یہاں آ بھی گئی میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ حازم اور علیشہ ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے، میں علیشہ کا رشتہ کہیں اور نہیں ہونے دوں گی، وہ بس میری ہی بہو بنے گی۔ بڑی ہوں میں تم سب کی، اس لیے خود بھی میری یہ بات سمجھ لو اور سبحان کو بھی سمجھا دینا۔ بڑی تائی نے آخری بات مان سے اور روبدار لہجے میں کہی جس پر سجدہ تائی خفیف سا مسکرا دی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ علیشہ اسی گھر میں رہے، مگر حالات دیکھتے ہوئے وہ یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھابی، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب میری بیٹی کی خوشیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ سجدہ تائی نے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر ہو جاؤ علیشہ، آج سے میری بیٹی ہے، اب اس نکمے کا دماغ تو میں درست کروں گی۔ بڑی تائی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا جس پر چھوٹی تائی اس بات میں سر ہلاتی تیار ہو چکی تھی۔ کپوں میں ڈالنے لگی، وہ کب سے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ان کی گفتگو ختم ہونے کے بعد وہ اسی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ تو یہاں آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ کل آئے گی۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ نوولز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں۔